الحمد لله منشئ الخلق من عدم ثم الصلاة على المختار في القدم والآل والصحب ثم التابعين لهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ببركة بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله المولانا العظيم منبر رسول پر رونق افروز علماء ذوی احترام معززین مبلغین میرے سامنے بیٹھے بزرگوں نوجوان ساتھیوں پیارے بچوں پردے میں رہ کر مجھے سننے والی خواتین اسلام السلام علیکم وعلیکم السلام۔ میں جس طریقے سے آپ کو درود و سلام پڑھاؤں بآواز بلند بارگاہ رسالت مآب میں درود کی نظریں پیش کریں پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وَأَصْحَابِكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جزا اللہ عنا سیدنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما ہوا اہل۔ شہید مرتے نہیں، وہ بھی حسین جیسے شہید، شہید مرتے نہیں، وہ بھی حسین جیسے شہید، ہم اس یقین کو حق آگہی سمجھتے ہیں، ہمارے پلکوں پہ آنسو نہیں چراغا ہے، ہمارے پلکوں پہ آنسو نہیں چراغا ہے، غم حسین کو ہم روشنی سمجھتے ہیں۔ باغ جنت میں خدائے ازلی لکھا ہے، باغ جنت میں خدائے ازلی لکھا ہے، ڈالی ڈالی پہ نبی اور علی لکھا ہے، ڈالی ڈالی پہ نبی اور علی لکھا ہے، سبز پتوں پہ حسن اور کلی پر زہرا، سبز پتوں پہ حسن اور کلی پر زہرا اور سرخ پھولوں پہ حسین ابن علی لکھا ہے۔ اور وارث پاک کے ایک فیض یافتہ یوں کہتے ہیں کہ بے دم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات، پوری دنیا گھوم لو، پورے یونیورسل کا چکر لگا لو، لیکن بے دم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات، خیر الورا وہ فاطمہ حسن و حسین اور علی۔ اور فاضل بریلوی یوں کہتے ہیں کہ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔
آج انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ معرکہ کربلا کے اسباب اور علل کیوں یہ چیز ہوئی، اس کے ریزن کیا تھے، اس کی وجوہات کیا تھی، اور پھر واقعات کربلا۔ اللہ رب العزت جبریل کے ذریعے سے مدد فرمائے اور مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کربلا کو سمجھنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات پاک کا جائزہ لینا پڑے گا۔ 10 سالہ زندگی جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے مدینہ پاک میں گزاری، 84 سرایہ غزوات جنگیں ہوئی اسلام اور باطل کی، جن میں سب سے پہلی جنگ بدر ہے، جس کا ذکر قرآن مقدس میں موجود ہے، غزوہ بدر۔ اور یہ چیز ہمیشہ آپ یاد رکھیں، آج جگہ جگہ پر آپ دیکھتے ہیں نا زندگی بچاؤ، تو بلڈ بینک بن رہے ہیں، بلڈ ڈونیشن کیمپ لگ رہے ہیں، رکت دان شبر، اس لیے کہ جب کوئی خون دیتا ہے نا تو کسی کی زندگی بچتی ہے۔ اور خون مصطفیٰ نے، خون صحابہ نے اور خون اہل بیت نے اسلام کو بچایا۔ بغیر خون بہائے کچھ نہیں ملتا۔ یہ 84 غزوات جو مدینے میں آقا کے 10 سالہ دور مبارک میں ہوئے، یہ کیوں ہوئے؟ اس لیے کہ جب اسلام کو مال کی ضرورت ہو تو مال خرچ کرو، اور جب جان کی ضرورت ہو تو جانوں کا نذرانہ اللہ و رسول کی بارگاہوں میں پیش کرو۔ جنگ بدر میں جو بڑے بڑے کفار مارے گئے، عتبہ، شیبہ، امیہ، اور اس کے بعد کافروں کی اور مشرکین مکہ کی طاقت ٹوٹی۔ لیکن دیکھیے، جس کے ذہن میں جہالت بسی ہوتی ہے وہ جلدی سے جاتی نہیں ہے۔ آقا کی رحمت تو اتنی وسیع کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں ہندہ آئی اور کہا یا رسول اللہ علیہ السلام میں اسلام قبول کرتی ہوں، تو آقا نے ہندہ کو معاف کر دیا، ابو سفیان کو معاف کر دیا، وحشی کو معاف کر دیا۔ ہندہ سے یہ کہا، ہندہ تو نے میرے چچا کو مارا ہے، کیسے مارا؟ اس نے بتایا کہ کیسے میں نے ان کا کلیجہ چبایا، ان کے ناک کیسے کاٹی، ان کے ہونٹ کیسے کاٹے، ان کا چہرہ کیسے مس کیا، ان کی انگلیاں کیسے کاٹی، کیسے ان کے کان اور ناک کی مالا بنا کر کے میں نے اپنے گلے میں پہنا۔ آقا کو بڑی محبت تھی سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ سے۔ آقا نے فرمایا ہندہ تجھے معاف تو کر دیا، لیکن میرے سامنے سے بتایا، اس لیے کہ مجھے میرے چچا کی یاد آتا ہے۔ ابو سفیان مکے میں جب آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم داخل ہوئے، ڈر رہے تھے مکے والے، کیا ہوگا فاتح کی حیثیت سے۔ آقا نے فرمایا نہیں،
آج میں وہی کہتا ہوں جو یوسف کے بھائیوں کو یوسف نے کہا تھا جاؤ تم سے کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، سب کو معاف کرتا ہے۔ جو حرم پاک میں آ جائے، کعبے کے اندر آ جائے، اسے امان دے دیجیے۔ جو ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے اسے امان۔ اسی وقت ابو سفیان ایمان لائے تھے شرط کے ساتھ کہ میرے بیٹے کو یعنی امیر معاویہ کو آپ اپنی خدمت میں رکھو گے، اور اسے جو آپ پر اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوتی ہے تو میرا بیٹا امیر معاویہ جو ہے وہ اس وحی کو لکھے گا۔ آقا نے انہیں بھی معاف کر دیا اور اسلام میں لے لیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب یہاں تک کہ حضرت ابو سفیان کی ایک بہن غالب حضور کے حرم میں بھی آئی، امہات المومنین میں سے انہیں ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے پردہ لیا، ابو بکر صدیق خلافت پر متمکن ہوئے، خلیفہ رسول بنے، اور آقا نے بہت پہلے بتا دیا تھا کہ میرے بعد خلافت رہے گی جب تک اللہ چاہے گا، پھر بادشاہت قائم ہو جائے گی اور پھر قرب قیامت خلافت قائم ہو۔ ابو بکر صدیق نے 2 سال 2.5 سال کا جو پیریڈ تھا وہ گزارا، پھر عمر فاروق اعظم خلیفہ بنے، عثمان غنی خلیفہ بنے، مولا علی خلیفہ بنے، اور مولا علی کے خلیفہ بننے کے بعد حضرت امام حسن رضی اللہ مولا تبارک و تعالی عنہ جو حضرت علی کے صاحبزادے ہیں وہ خلیفہ بنے۔ آقا نے بہت پہلے بتا دیا تھا کہ یہ جو میرا بیٹا حسن ہے اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی 2 بڑی جماعت میں صلح کرا دے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہی ہوا کہ 6 مہینے تک حضرت امام حسن جو ہے وہ خلیفہ بنے رہے، اور چونکہ حضرت علی نے دارالخلافہ شفٹ کر دیا تھا، مدینے سے کوفہ کر دیا تھا، لہذا وہ بھی کوفہ چلے گئے۔ 6 مہینے تک وہ رہے، اور 6 مہینے کے بعد امیر معاویہ کو آپ نے بخوشی، تاکہ مسلمانوں میں خوریزی نہ ہو، مسلمانوں کے اندر قتل و غارت گری نہ ہو، فساد نہ ہو، خون نہ بہے، آپ نے راضی بخوشی اپنی خلافت کو حضرت سیدنا امیر معاویہ کو سونپ دیا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نہایت شریف، اللہ سے ڈرنے والے، عاشق رسول اور عاشق آل رسول، سبحان اللہ۔ بڑی کوالٹی تھی آپ کے۔ 3 شرطوں کے ساتھ آپ نے خلافت سونپی۔ شرط نمبر 1 کہ جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو جائے گا تو یہ خلافت واپس حضرت حسن کے پاس آ جائے گا۔ شرط نمبر 2 کہ حضرت علی کے دور خلافت میں جو کچھ عراق میں ہوا، مدینے میں ہوا، تو ان دنوں میں جو معاملات ہوئے تو کسی سے بدلہ نہیں لیا جائے گا ان معاملات کا۔ اور شرط نمبر 3 یہ کہ جو بھی دین یا قرض حضرت امام حسن کے ذمے ہیں وہ امیر معاویہ ادا کرے گا۔ لہذا امیر معاویہ نے اس شرائط کو ایکسیپٹ کیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بن گئے۔ اب اس کے بعد یہ ہوا کہ خلافت بنو عباس سے، نبی کی آل سے، اب بنو امیہ میں تبدیل ہو۔ اب ہوا یہ کہ جیسے ہی حضرت امیر معاویہ خلافت پر متمکن ہوئے، اس کے بعد امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارے اہل بیت اطہار اور بالخصوص حضرات حسنین کریمین کا خوب خیال رکھا۔ ان کو کسی چیز کی کمی نہیں آنے دی، عزت میں، وقار میں، مرتبے میں، جو بھی ضروریات تھی اسے پورا کرتے رہے۔ اور جب آخری وقت آیا نا تو یزید کو اپنے پاس بلایا اور کہا بیٹا
میرے بعد خلافت حق تو حسن کا ہے، چونکہ حضرت حسن کا انتقال ہو گیا، شہید ہو گئے تھے، زہر دے کے ان کو مار دیا گیا، اور اس زہر دینے کی سازش کے پیچھے بھی جن لوگوں کا ہاتھ تھا وہ یہی کوفی تھے، اور اس کے پیچھے بھی جو ایک مقصد تھا وہ یہ تھا کہ معاہدہ یہ ہو گیا ہے کہ اگر امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا تو پھر امام حسن بن جائے گے خلیفہ، لہذا خلافت اسی گھر میں رہے، اسی خاندان میں رہے، اور یہی خاندان جو ہے وہ رول کرتا رہے، اس لیے حضرت امام حسن کو مار دیا۔ امام حسن کو کس نے مارا اس بارے میں یاد رکھیں آپ، کوئی بھی بولنے کی جرت نہ کرے۔ کیوں؟ کیونکہ خود امام حسن نے اس سے منع کر آخری وقت، تاکہ میرا جس کی طرف شک ہے اگر وہ نہ ہوا تو قیامت کے دن اللہ مجھے پکڑے گا، لہذا میں اپنے معاملے کو اللہ کے سپرد چھوڑتا ہوں۔ وہ چلے گئے اس دنیا سے۔ اب جب امیر معاویہ کا انتقال ہوا تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ سے یزید نے پوچھا، ابا اب کیا ہوگا آپ کے بعد؟ کہا بیٹا خلیفہ تو تو ہی بنے گا، لیکن یاد رکھ کوئی بھی کام امام حسین کے مشورے کے بغیر مت کرنا، ہر کام میں ان کو ساتھ ساتھ رکھنا اور ان کا خیال رکھنا، ان کی عزت کرنا، ان کی تعظیم کرنا، اور کچھ دنوں بعد تو اس خلافت کو امام حسین کو سونپ دینا، اس لیے کہ وہی سچے وارث ہیں۔ اور بڑے زبردست عاشق رسول تھے حضرت امیر معاویہ۔ ایک مرتبہ جب آپ خلیفہ تھے تو اس وقت حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت حسین بن علی یہ آپ سے ملنے کے لیے آئے، اس وقت آپ بیزی تھے اندر، کہا بھائی یہ بیزی ہے، خلیفہ ہے، تو چلو اپنے چلتے ہیں واپس۔ تو جیسے ہی جانے لگے تو آپ نے ان کو روکا، کہا کیسے آنا ہوا تھا؟ بولے میں تو عبداللہ ابن عمر کے ساتھ آیا تھا، لیکن دیکھا آپ مصروف ہے تو جا رہے، کہ نہیں بیٹا آپ ایسے کیسے جا سکتے ہو؟ کہا آپ تو یہاں آیا کرے ہمیشہ، اور جو بھی بات ہے کیا کرے، مشورے دیا کرے۔ اور کیا جملے تھے معلوم ہے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے؟ کہا ہمارے سر پر جو بال اٹھتے ہیں نا یہ بھی تمہارا صدقہ ہے، یہ بھی اہل بیت کا صدقہ ہے۔ اور خدا کی قسم جس نے اہل بیت کو جانا ہے نا اس نے یہی کہا۔ ایک مرتبہ غلطی سے عمر بن عبدالعزیز جو امیہ خاندان ہی سے تھے، بعد میں خلیفہ بنے تھے، امیر المومنین یزید بن معاویہ کسی نے کہہ دیا تھا تو آپ نے اس کو غالباً 20 یا 80 کوڑے لگوائے تھے۔ کہا نہیں، خلافت کے حقدار تو وہی لوگ۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ملتا ہے ایک مرتبہ حسن امام حسین میں اور حضرت عبداللہ ابن عمر میں چپکلش ہو گئی۔ اب جیسے ہی چپکلش ہو گئی تو آئے، بات چیت بڑی، بچوں میں بات بڑھتی ہے، اور خاص طور پہ یہ ہوتا ہے کہ جس کا باپ کسی اچھی پوسٹ پر ہوتا ہے تو اس بچے کو تو یوں بھی تھوڑا سا ذہن میں جو ہے وہ ایک چیز ہوتی ہے کہ یار میرا باپ کسی پوسٹ پر ہے، بھلے وہ پارشد ہی کیوں نہ ہو، لیکن ہوتا ہے ذہن میں۔ انہوں نے کہا ابا سے شکایت کر دوں گا عمر سے، اس کو خلیفہ کہا کر دے شکایت۔ کہا تو بھی میرا غلام، تیرا باپ عمر بھی میرا غلام۔ امام حسین نے کہا بھائی ہاتھ لگ گیا پتہ، اب تو بڑی کھنچائی ہوگی حسین کی، ابا آج تو غضب ہو گیا تھا۔ کیا ہوا بیٹا؟ کہا ابا آج تو عمر نے میرے بارے میں کہا تو کہا آپ کے بارے میں بھی کہہ دیا۔ کیا کہا؟ یہ کہا کہ میں بھی ان کا غلام، اور عمر آپ کے بارے میں کہا آپ بھی ان کے غلام۔ کہا حسین نے ایسے کہا ہے؟ کہا ہاں کہا ہے۔ کہا مجھے لے چلو ان کے پاس۔ انہیں بلایا نہیں، ارے یہ تھے جو آل نبی کے رتبے کو جانتے تھے، آل نبی کو پاس نہیں بلاتے تھے، آل نبی کے پاس جاتے تھے۔
تعداد کیا بڑھ گئی. ٹائم نہیں ہے آل رسول کے لیے, مریدوں کے لیے وقت ہے, آل رسول کے لیے وقت نہیں. سب پتا چلے گا قیامت کے دن. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ گئے, کہا حسین کیا کہا آپ نے؟ اب میں نے تو یہی کہا کہ تو بھی میرا غلام, تیرا باپ عمر بھی میرا غلام. سبحان اللہ سبحان اللہ تو حسین اسے لکھ دیجیے, سبحان اللہ. لکھ لیجیے. کہا کیوں؟ کہا اگر قیامت کے دن شامت اعمال کی وجہ سے عمر کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو اس وقت میں مولا کی بارگاہ میں یہ پرچہ پیش کر دوں گا, مولا یہ حسین کی رائٹنگ ہے اور حسین نے عمر کو اپنے غلاموں میں شامل کیا ہے, اور جو غلام حسین اور آل رسول ہوگا وہ جہنم میں جا ہی نہیں سکتا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, ذکر شہدائے کربلا. جمعہ کا دن تھا یا کوئی اور دن تھا, فاروق اعظم ممبر پہ خطبہ دے رہے ہیں. آج تو کیا بتاؤں میں آپ کو, سید نیچے بیٹھے ہوتے ہیں, کسی کو عزت نہیں ہے. پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں آج کل کے مولوی, عزت نہیں. میں تو حق بات کہتا ہوں, کسی کو کڑوی لگے تو پانی 1-2 بوتل زیادہ پی لے اور کڑواہٹ کو ختم کر لے, یا شربت پی لے. آل رسول کی عزت نہیں ہے. آل رسول کو نیچے بٹھاتے ہیں, خود اوپر بیٹھتے ہیں. قسم خدا کی یہ ممبر, یہ جاگیر ہماری, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان ہمارے اللہ باپ کی جاگیر ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. چند کتابیں پڑھ لینے سے یہ نہیں کہ آل رسول کی توہین کرنے لگو, تحقیر کرنے لگو. بیان کر رہے ہیں حضرت عمر, امام حسین نے کہا نیچے اترو, یہ میرے باپ کا ممبر ہے, سبحان اللہ اسے چھوڑو اور اپنے باپ کے ممبر پہ جاؤ. سبحان اللہ. اللہ اکبر. عمر سے کہہ رہے ہیں, خلیفہ سے. عمر نیچے اترے, کہا شہزادے میرے باپ کا تو کوئی ممبر ہے ہی نہیں, میرے باپ کا تو کوئی ممبر ہے ہی نہیں, جو کچھ ہے تمہارا صدقہ ہے. سبحان اللہ. کہا شہزادے آیا کرو, اچھا لگتا ہے, آیا کرو, ملاقات کیا کرو, آتے جاتے رہا. دوستو یہ ادب تھا, یہ ادب. خیر, اب معاملہ جہاں سے بگاڑ پیدا ہوا معاملات میں وہ یہ کہ ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ امیر معاویہ کے وصال کے بعد, اور ایک چیز اور میں بتا دوں, امیر معاویہ کے حوالے سے خدا کے لیے کبھی کسی کے بہکاوے میں آ کر بھی کوئی غلط جملہ استعمال مت کرو. نہ تو حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے حوالے سے, نہ حضرت ہندہ رضی اللہ عنہا کے حوالے سے, اور نہ ہی امیر معاویہ کے حوالے سے. بلکہ میں امیر معاویہ کے بارے میں آپ کو ایک چیز کہہ دوں, اگر کسی نے امیر معاویہ کی ذات پہ شک کیا تو آپ کے نزدیک پھر قرآن بھی درست نہ رہا, اس لیے کہ وہ خود کاتب وحی تھے. وہی لکھنے والے جو صحابہ تھے ان کی تعداد 17-21 کچھ تھی, بہت کم تھے. ان میں سے حضرت امیر معاویہ بھی تھے جو وہی لکھتے تھے اللہ کی آیتوں. اگر امیر معاویہ کو کرپٹ مان لیا جائے تو قرآن کرپٹ ہو جائے گا. اور جانتے ہو آخری وقت وصیت کیا کی تھی؟ کہا جب میں مر جاؤں تو میرے آنکھوں پر, پیشانی پر کچھ بال ہے حضور کے, کچھ ناخون کے قطرن ہے آقا کے, وہ رکھ دینا اور مجھے اللہ کی رحمت کے حوالے کر دینا کہ اللہ اسی کے صدقے مجھے عذاب سے محفوظ. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ کون کہہ سکتا ہے جو سچا عاشق رسول ہے؟ اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ سچے عاشق رسول اور آل رسول. یزید کی جو خرابیاں تھی یہ امیر معاویہ ہی کے دور سے عام ہونا شروع ہو گئی. لیکن معاملہ کیا تھا کہ یزید جب باپ کے سامنے آتا تو بہت صاف بنتا. آج بھی بچوں کا یہی حال ہے, باپ کے سامنے سگریٹ نہیں پیتے, باپ کے سامنے گٹکا نہیں کھاتے, ماں باپ کے سامنے شراب پی کے نہیں آتے, ماں باپ کے سامنے ٹوپی پہن کے آتے, ان کو ٹوپی پہنانے کے لیے.
ماں باپ سے جب دور رہتے ہیں تو سارے کام کرتے ہیں، ساری حدیں پار کر دیتے ہیں، لیکن ماں باپ کے سامنے بڑے سپنے بنتے ہیں اور ماں باپ بھی بڑی تعریفیں کرتے ہیں، وہ میرا بیٹا تو میرا بیٹا تو میرا بیٹا تو۔ پبلک کو معلوم ہے نا یار کتنا پانی ہے، پبلک دیکھتی ہے نا کتنا پانی ہے، گھر میں کیا ہے اور باہر کیا ہے، وہ کون سا شوق ہے جو آج کل کے بچے پورا نہیں کرتے۔ اللہ ہمارے بچوں کی حفاظت فرمائے، نوجوان نسل کی حفاظت فرمائے۔ یزید کا بھی کچھ یہی حال تھا، بلکہ میں بتاؤں امام حسین کو سب سے پہلا ایکسپیرینس کب ہوا تھا؟ جب یزید ایک بار مدینے آیا۔ امیر معاویہ جو ہے وہ حاکم تھے، یزید مدینے آیا اور یزید نے خواہش ظاہر کی کہ میں عبد الرحمن ابن ابو بکر، عبداللہ بن زبیر اور حسین بن علی سے ملنا چاہتا ہوں۔ وہاں پر جو گورنر ہاؤس تھا مدینے میں، پیغام پہنچا دیا اور امام حسین، عبداللہ بن زبیر اور عبد الرحمن ابن ابو بکر یہ تینوں آئے۔ اب جیسے ہی یہ لوگ گھر میں داخل ہوئے تو یزید کے وہاں محفل سجی ہوئی، محفل خمار، اور سامنے شراب کے پیالے رکھے ہوئے تھے۔ دیکھیے کسی گھر میں اگر شراب پی جا رہی ہو، آپ کتنا بھی صاف کر لو، کچھ دیر تک تو اس کی بو آتی ہی ہے۔ جیسے ہی امام حسین کے آنے کی اطلاع ملی یزید کو، یزید نے فوراً کہا ہٹا اس چیزوں کو، لیکن جیسے ہی یہ لوگ انٹر ہوئے تو بو آ گئی۔ کہا یہ کیا ہے، کیا چل رہا تھا؟ تو اب انہوں نے بہانہ بنا، نہیں وہ تو ہم نبیذ پی رہے تھے، ہم تو جو ہے وہ شربت پی رہے تھے اور فلاں شربت پی رہے تھے، معاذ اللہ اس قسم کی۔ اسی وقت امام حسین جان گئے تھے کہ نیک باپ کا عیاش بیٹا ہے یزید۔ اور پھر یزید کے بارے میں تھوڑا سا بایو ڈاٹا میں آپ کو بتا دوں تاکہ آپ کو اس بات کے سمجھنے میں آسانی ہو کہ آخر حسین نے ان کے ہاتھ پہ بیعت کیوں نہیں کی۔ کیا جب امام حسن نے امیر معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت کر دی تو حسین کو بھی یزید کے ہاتھ پہ بیعت کر دینا چاہیے تھا، کیوں نہیں کیا امام حسین؟ اب سنیے آپ، لوگ اکثر یزید کے فیور کے حوالے سے ایک حدیث بیان کرتے، حدیث قسطنطنیہ، اور یہ کہتے ہیں کہ آقا نے ارشاد فرمایا کہ جو پہلا لشکر قسطنطنیہ کے لیے جائے گا وہ بخشا بخشایا ہے۔ تو ایک چیز تو میں آپ سے عرض کر دوں کہ پہلے لشکر میں یزید تھا ہی، پہلا لشکر جو گیا تھا اس کے جو سپہ سالار تھے وہ ابو ایوب انصاری تھے۔ یزید گیا ہے بعد والے، اور یزید گیا نہیں ہے بلکہ بھیجا گیا ہے۔ جب ایک لشکر، اسلامی لشکر قسطنطنیہ گیا، قسطنطنیہ یعنی استنبول جو اس کا نیا نام ہے، ترکی، جب یزید کے والد حضرت امیر معاویہ نے ایک قافلے کو بھیجا جہاد کے لیے قسطنطنیہ میں، تو وہاں جب وہ قافلہ گیا تو وہ لوگ بیمار ہو گئے، بخار اور دوسری بیماریوں کی لپٹ میں آ گئے، اور کئی صحابہ اس میں تھے جو شہید بھی ہو گئے۔ تو اس وقت یزید نے کچھ اشعار کہے تھے جو آج بھی کتابوں میں موجود ہیں۔ کیا اشعار کہتے معلوم؟ اس نے کہا تھا لوگ وہاں جنگ میں جا کر پریشان ہو رہے ہیں، مر رہے ہیں، اور میں تو شراب پی رہا ہوں اور میری باہوں میں ام جمیل ہے اور میں تو مزے لوٹ رہا ہوں ام جمیل کے۔ معاذ اللہ، اس قسم کے آوارہ اشعار یزید نے کہے تھے۔ اور جب اس بات کی شکایت امیر معاویہ کو پہنچی تو امیر معاویہ نے کہا معاذ اللہ، تو یہ کہتا ہے ان لوگوں کے بارے میں جو لوگ وہاں گئے ہیں، ان کے بارے میں تیرے یہ نظریات ہے؟ آپ نے زبردستی اسے بھیجا، کیا آپ تجھے بھی وہاں بھیجیں؟ تو زبردستی اسے بھیجا ہے، خوشی سے نہیں گیا تھا، زبردستی آپ نے اسے قسطنطنیہ بھیجا۔ اور یہ جو پہلا واقعہ میں نے بیان کیا، اسے ابن اسیر نے اپنی تاریخ الکامل میں بیان کیا کہ جس میں امام حسین نے اپنی آنکھوں سے اسے شراب پیتا ہوا دیکھا۔ اب آپ خود سوچیں کہ ایک ایسا آدمی جو شرابی ہے، ایک ایسا آدمی
جو معاذ اللہ عورتوں کا شوقین ہو، ایک ایسا آدمی جس کا کیریکٹر خراب ہو، جو جہاد سے جی چراتا ہو، اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اس کے دور میں جو کچھ ہوا تاریخ خلفاء میں، حضرت علامہ جلال الدین السیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت حنظلہ رسول الملائکہ کے جو صاحبزادے ہیں عبداللہ، وہ بیان کرتے ہیں، عبداللہ بن حنظلہ انصاری رضی اللہ مولا تبارک و تعالی عنہ، وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے یزید پر اس وقت خروج کیا کہ جب یزید کی حرکتوں کی وجہ سے یزید کے دور میں شراب عام ہو گئی، سود عام ہو گیا، عیاشی عام ہو گئی، زناکاری عام ہو گئی، اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ چوری عام ہو گئی، اور اتنا ہی نہیں بلکہ یزید کے دور میں رقاصائیں عام ہو گئی، رقص و سرور کی محفلیں سجنے لگی، بازار بھر گئے، مسجدیں خالی ہو گئی، اور اتنا ہی نہیں بلکہ اتنا بگاڑ پیدا ہوا کہ لوگ اپنی ماں، بہن اور بیٹیوں سے بھی نکاح کو جائز سمجھنے، بالکل دین کا چہرہ بگاڑ کے رکھ دیا یزید نے۔ اور پھر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ جو شہادت امام حسین کے بعد اس نے جو کچھ کیا ہے وہ تو اتنا دردناک ہے کہ العیاذ باللہ مدینے میں 10,000 صحابہ کو اور تابعین کو یزید نے شہید کروایا، مکے میں حملہ کروایا، اور ایسا حملہ کہ خانہ کعبہ کے غلاف میں آگ لگ گئی، خانہ کعبہ کی جو چھت تھی وہ چھت جل گئی، اس کے اندر جو مینڈے کا سینگ جو جنت سے آیا تھا اسماعیل کی جگہ ذبیحے کے طور پر، اس کا سینگ جل گیا، اور معاذ اللہ حرمت مکۃ المکرمہ پامال ہو گئی، حرمت مدینۃ المنورہ پامال ہو گئی، 10,000 لوگوں کو اس نے شہید کروایا، اور روضہ رسول پہ معاذ اللہ مسجد نبوی میں، مسجد رسول میں 3 دن تک نمازیں نہیں ہوئی، گھوڑے باندھے گئے، استبل بن گیا تھا وہ، اور گھوڑے یزید کے باندھے گئے، اور اتنا ہی نہیں بلکہ مدینے کی عورتوں کو اس نے 3 دن تک کے اپنے لشکریوں پہ حلال کر دیا، اور 700 عورتیں کم و بیش، کتنی 700 عورتیں حاملہ بنی معاذ اللہ اس حرام کاری کی وجہ سے۔ کیا نہیں کیا اس نے؟ جانتے ہو آقا کی ایک حدیث، آقا فرماتے جس نے اہل مدینہ کو ڈرایا وہ اس حال میں قیامت کے دن آئے گا کہ اس کی پیشانی پر لکھ دیا گیا ہوگا کہ یہ اللہ کی رحمت سے دور ہے، اور ایسے بندے کی نہ فرض اللہ قبول کرے گا نہ نفل اللہ قبول کرے گا۔ یزید نے کیا کیا نہیں کیا، اور مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ یزید سے ان لوگوں کو کیا بینیفٹ ہے، کیا فائدہ ہے جو کبھی اس کی شان بیان کرتے ہیں، کبھی ڈیفینس کرتے ہیں، کبھی اسے امیر المومنین کہتے ہیں، کبھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، کبھی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، بلکہ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے تھوڑا سا احتیاط سے کام لیا، اور اس کے کفر کے حوالے سے آپ نے خاموشی کا جو ہے مظاہرہ کیا، اور اعلیٰ حضرت نے بھی فتویٰ اسی پر دیا، لیکن امام احمد بن حنبل رضی اللہ مولا تبارک و تعالی عنہ نے تو یزید کے اوپر کفر کا فتویٰ دے دیا، اور حنبلیوں کے نزدیک آج بھی یزید کافر ہے۔ اور جانتے ہو ان کے پاس کیا چیز پہنچی؟ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کٹا ہوا سر سامنے آیا تو یزید نے اس کے اوپر ڈنڈے مارے، اور ڈنڈے مار کر کے کہا کاش میرے وہ آبا و اجداد جنہیں بدر میں قتل کیا گیا اگر وہ زندہ ہوتے تو وہ کتنے خوش ہوتے کہ آج ان کے پوتے نے بدلہ لے لیا۔ اللہ دیکھیے اسلام لا چکے ہیں، بدل چکے ہیں، لیکن وہ وہی پرانے غصے کو نکال رہا ہے۔
کہ بھائی میرے پردادا امیہ بن خلف کو قتل کیا تھا اور آج میں نے حسین کا قتل کر کے اس کا بدلہ لے لیا. یہی جملہ حضرت امام احمد بن حنبل کے نزدیک دلیل بنا اور آپ نے یزید کے اسی جملے پر یزید کے کافر ہونے کا فتویٰ دیا. یہ آپ کو میں نے اس لیے بتا دیا تاکہ آپ کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے کہ یزید کیا تھا، اور کل کو اگر کوئی اس کا ہمدرد آپ کے پاس آئے تو آپ اس کو بتا سکو کہ what is the reality of یزید. اب مجھے بتائیں، امام حسین تو بہت عرفہ و اعلیٰ ہے، آپ جیسا یا ہم جیسا کوئی آدمی کیا ایسے آدمی سے ہاتھ ملا سکتا ہے؟ کیا اس کے پاس بیٹھ سکتا ہے؟ کیا اسے عزت دے سکتا ہے؟ ارے ہم اسے اپنا مہمان تک نہیں بنا سکتے، پوری دنیا کے مسلمانوں کا اسے امیر کیسے مانا جا سکتا؟ اب جیسے ہی یزید بیٹھا تو اس کے مشیروں نے اسے مشورہ دیا، بھائی دیکھو اس وقت 5 ایسی پرسنالٹی ہے جو تمہارے لیے خطرہ ہے، تمہاری اس سیٹ کے لیے. اور وہ پرسنالٹی کون کون سی ہے؟ کا نمبر 1 حسین بن علی، نمبر 2 عبداللہ بن زبیر، نمبر 3 عبد الرحمن بن ابو بکر، اور نمبر 4 عبداللہ بن عباس اور عبداللہ بن عمر. نمبر 5، یہ 5 ہو. کہا انہیں پہلے فیض میں لو، اس لیے کہ اگر تم نے سب کو اپنی بیعت کرا لی اور یہ 5 اگر نہیں تمہارے بس میں آئے نا تو پھر سمجھ جانا کہ تمہاری جو تخت ہے وہ تمہارے ہاتھ سے چھین جائے. تو اسی لیے تخت پر بیٹھنے کے بعد اس نے سب سے پہلے کام کیا کیا کہ جو حاکم مدینہ تھے، ان کا نام تھا حاکم مدینہ جو تھے، انہیں گورنر جو تھے مدینہ کے، ان کا نام تھا ولید بن عقبہ. تو یزید نے سب سے پہلے قاصد کو بھیجا، ولید بن عقبہ بڑے نیک تھے، اہل بیت کا احترام کرنے والے تھے، اور کہا جاؤ ان 5 لوگوں کو بلاؤ اور میرے ہاتھ پر بیعت کرواؤ. انہوں نے بلایا، گورنر ہاؤس سے فرمان جاری ہوا، حسین بن علی آئے، عبداللہ بن زبیر آئے، عبد الرحمن ابن ابو بکر آئے، عبداللہ ابن عمر آئے. لیکن سنیے، عبداللہ ابن زبیر پہلے ہی بھاگ گئے، وہ ملنے نہیں گئے اور منع کر دیا. کہا حسین تم بھی مت جانا، مجھے ان کے ارادے نیک نہیں لگ رہے. عبداللہ بن زبیر تو مکہ چلے گئے. امام حسین نے کہا میں نہیں ڈرتا اور وہ میرا کچھ نہیں کر سکے، میں جاؤں گا، بات کروں گا، کیا چاہتے ہیں وہ. معلوم تو تھا پلان کیا ہے. گئے اور پوچھا کیا بات ہے، کیوں بلایا گیا؟ تو کہا حسین یزید کا فرمان آیا ہے، یزید نے یہ اعلان کیا ہے کہ آپ یزید کو خلیفہ وقت مان لیں، حاکم وقت مان لیں اور بیعت کر لیں، لہذا اب تمہاری کیا رائے ہے؟ اور اے حسین میں آپ کے دل کا غلام ہوں، میں اہل بیت کا چاہنے والا ہوں. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ یزید کے ارادے اچھے نہیں ہیں. اگر آپ بیعت کر لیتے ہیں تو یزید آپ کو نوازے گا، آپ کا خیال رکھے گا، آپ کو کسی چیز کی کوئی کمی نہیں آنے دے گا. لیکن اگر آپ نے یزید کی بیعت قبول نہیں کی تو پھر آگے بہت برا وقت آنے والا. آپ نے کہا مجھے 1 دن کا موقع دو، میں مشورہ کر کے بتاتا ہوں. آپ آئے، آپ نے جو صحابہ تھے ان سے مشورہ کیا، کہا یزید یہ چاہتا ہے، میں کیا کروں؟ کہا دیکھو ہمارا مشورہ بھی یہی ہے کہ یزید ایسا شخص ہے کہ جس سے بیعت کی ہی نہیں جا سکتی، وہ اس لائق ہی نہیں ہے کہ اسے تخت نشینی دی جائے. لہذا حسین تم بیعت مت کرو اور تم مکہ شریف چلے جاؤ، اس لیے کہ مکہ امن کی جگہ ہے اور وہاں خوریزی نہیں ہوگی، وہاں تم امان پا جاؤ گے اور اپنی بقیہ زندگی تم مکے میں گزارو. لہذا
ان کے مشورے کو مانا، اور مشورے کو ماننے کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے راتوں رات یہ پروگرام بنایا، راتوں رات، اور اپنے قبیلے کے جتنے لوگ تھے، عورتیں جو تھیں، اپنے خاندان والے جو تھے، انہیں اپنے ساتھ لیا، اور راتوں رات امام حسین رضی اللہ تعالیٰ سفر کر کے مدینہ شریف سے مکہ شریف پہنچے۔ لیکن اس سے پہلے امام اپنی ماں کی بارگاہ میں آئے، سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا، ماں کو سلام پیش کیا، ماں کی بارگاہ میں سارے معروضات پیش کیے، اور ماں سے اپنے لیے دعائیں کروائی۔ اپنے بھائی امام حسن کی قبر پر آئے، سلام پیش کیا، اجازت چاہی، اور پھر اپنے نانا جان سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور پر حاضر ہوئے، اور خوب آنسو بہائے، خوب روئے، کہا آقا اجازت چاہتا ہے حسین۔ اب آنکھ لگ گئی روضہ رسول پر، اور خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ مصطفیٰ جان رحمت امام حسین کو اپنی گود میں ان کے سر کو رکھ کر کے حسین کو تسلی دے رہے ہیں، حسین کو دعا دے رہے ہیں۔ حسین اعظم اپنے نانا کی بارگاہ میں عرض کرتے، نانا جان آپ کا یہ شہر میں کبھی نہیں چھوڑتا، میرا دل اس بات پر راضی نہیں ہے، لیکن یزید نے حالات ایسے بنا دیے کہ میں مجبور ہو کہ آپ کا شہر چھوڑ رہا ہوں۔ آقا میرے لیے استقامت کی دعا فرمائے۔ اسی وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا، حسین اب تمہارا وقت قریب آ گیا ہے، بہت جلد تم وہی آ جاؤ گے جہاں تمہارے بابا علی ہے، جہاں تمہاری ماں فاطمہ ہے، اور بہت جلد تم میرے پاس آنے والے ہو۔ حسین صبر سے کام لینا، حسین استقامت کا پہاڑ بننا، حسین ذرا بھی اپنے قدموں میں لغزش مت آنے دینا، تمہارا امتحان ہے، اس امتحان میں تم کامیاب ہونا، میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں۔ اللہ اکبر۔ خواب سے بیدار ہوئے، حسین سمجھ گئے اب وہ وقت آ گیا ہے جس وقت کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پہلے خبر دے دی۔ اور سنیے، حسین اعظم کی شہادت اتنی مقبول اور اتنی مشہور تھی کہ میں آپ کو کیا بتاؤں۔ حضرت علی جانتے تھے، ابو بکر جانتے تھے، حضرت طلحہ جانتے تھے، دوسرے صحابہ حضرت عمر جانتے تھے، دوسرے صحابہ جانتے تھے کہ حسین شہید ہونے والے ہیں۔ اور معلوم ہے آپ کو حضرت علامہ سیدنا عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ شواہد النبوہ میں یہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت امام حسین حضور کے بائیں زانوں پر تھے، دائیں زانوں پر حضور کے شہزادے حضرت سیدنا ابراہیم رضی اللہ عنہ تھے، اور جبریل آئے، اور جبریل نے بارگاہ رسول میں عرض کی، آقا ان دونوں میں سے ایک کو اللہ اپنے پاس بلانا چاہتا ہے، حضور ان دونوں میں سے ایک کو اللہ طلب کرتا ہے، آپ بتائیں آپ کی مرضی کیا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے سوچا، اگر ابراہیم جاتے ہیں تو مجھے تکلیف ہوگی، میری بیوی کو تکلیف ہوگی، لیکن اگر حسین جاتے ہیں تو مجھے بھی تکلیف ہوگی، اور علی کو بھی تکلیف ہوگی، فاطمہ کو بھی تکلیف ہوگی، لہٰذا میں اپنی بیٹی کی تکلیف کو کیسے دیکھ سکتا ہوں۔ لہٰذا امام حسین کو حضور نے رکھ لیا اور حضرت ابراہیم کے حوالے سے کہہ دیا، لیکن اسی وقت جبریل امین نے یہ کہہ دیا تھا، آقا ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ کی امت آپ کے اس بیٹے کو بھی شہید کر دے گی، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تاریخ، مہینہ اور سن کا تک اشارہ دے دیا۔ بلکہ اتنا ہی نہیں، ایک مرتبہ حضور پھوٹ پھوٹ کے رو رہے تھے، حسین حضور کی گود میں تھے، صحابہ نے عرض کی، آقا کس بات نے آپ کو رلایا؟
حضرت عائشہ اس حدیث کی راوی ہے، حضرت علی بھی موجود، ابو بکر بھی موجود، عمر بھی موجود، حضرت حذیفہ بھی موجود، حضرت عمار، حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ اجمعین بھی موجود۔ آقا نے فرمایا ابھی جبریل میرے پاس آئے اور جبریل نے مجھے یہ خبر دی کہ میرے بیٹے حسین کو ارض تف یا ارض تف پہ شہید کر دیا جائے گا، اور جبریل یہ مٹی لے کر آئے ہیں اس جگہ کی جہاں حسین کو شہید کیا جانے والا۔ اسے امام طبرانی نے لکھا ہے، اور میرے آقا نے اس مٹی کو لیا اور اس مٹی کو سیدنا حسین جہاں شہید ہونے والے تھے اس مٹی کو آقا نے اپنی بیوی سیدتنا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دیا اور کہا ام سلمہ اسے سنبھال کے رکھنا، اور جب میرا بیٹا شہید ہو جائے گا تو یہ مٹی سرخ ہو جائے گی، سفید مٹی تھی، یہ مٹی سرخ ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ آج لوگ حضور کے غیب کے بارے میں اعتراض کرتے ہیں، میں یہ کہوں گا نادانو، حسین کی شہادت خود میرے آقا کا علم غیب ظاہر کرتی ہے۔ آقا نے ام سلمہ کو کیوں دیا مٹی؟ اس لیے کہ آقا دیکھ رہے تھے اور بیویوں میں کوئی بیوی زندہ رہے یا نہ رہے ظاہری حیات میں، لیکن اس وقت جب حسین شہید ہوں گے 50 سال بعد کی خبر ہے، جب حسین شہید ہوں گے اس وقت ام سلمہ ظاہری حیات میں ہوگی۔ آقا نے خبر دی، اور سنیے ابو ہریرہ کہتے ہیں، بخاری کی حدیث ہے، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے 2 علم ہمیں دیے، ایک تو علم ظاہر تھا، ایک علم باطن تھا۔ علم ظاہر تو وہ تھا کہ جس کے بارے میں حکم تھا کہ لوگوں کو وہ حدیثیں بتاؤ، اور ایک علم باطن وہ تھا کہ جس کے بارے میں آقا نے سختی سے منع کیا کہ یہ باتیں اوپن مت کرنا، یہ باتیں عام مت کرنا۔ کہا کہ اگر ان باتوں کو میں عام کر دوں جسے آقا نے چھپانے کا حکم دیا ہے تو لوگ یہاں سے ہماری گردن کاٹ دیں، جی لوگ یہاں سے ہماری گردن کاٹ دیں۔ اور کہا ان خفیہ باتوں میں ایک بات یہ بھی تھی کہ میرے آقا نے فرمایا تھا سن 60 ہجری میں فتنے بپا ہوگی، لوڈوں کی حکومت آئے گی، اور حضرت ابو ہریرہ دعا مانگتے، مولا مجھے سن 60 ہجری مت دکھا، اس سے پہلے مجھے موت دے دے تاکہ میں اس دور سے اپنے آپ کو بچا سکوں، کچھ فتنے سے اپنے آپ کو بچا سکوں۔ اور اللہ نے یہ دعا قبول کی، اور سن 59 ہجری میں ہی حضرت ابو ہریرہ کا مدینے میں انتقال ہو۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ حدیث امام طبرانی نے بیان کی ہے، امام دارمی نے مسند الفردوس میں، اور امام طبرانی نے معجم کبیر میں بیان کی ہے، حدیث نمبر 2708، اور خطیب بغدادی نے تاریخ بغداد میں، اور امام حیثمی نے مجموع الزوائد میں بیان کی۔ ام سلمہ روایت کرتی ہے، آقا فرماتے ہیں ثم یقتل حسین بن علی علی رأس 60 من مہاجرتی، رواہ الطبرانی والدارمی، وزاد فیہ حین یعلو القطیر الشب شیب۔ ام المومنین ام سلمہ بیان کرتی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسین ابن علی کو میری ہجرت کے 60ویں سال کے اختتام پر شہید کر دیا جائے۔ ہجری شروع ہوئی آقا کی ہجرت سے، آقا نے خود بتایا کہ میری ہجرت کے 60ویں سال میں حسین ابن علی کو شہید کر دیا جائے۔ اور امام طبرانی دلمی نے اسے روایت کیا، امام دلمی نے کچھ الفاظ کا اضافہ کیا کہ ایک نوجوان اوباش ہوگا جو چڑھائی کرے گا۔ آقا نے یہ بھی بتا دیا کہ ایک اوباش نوجوان ہوگا جو ان پر چڑھائی کرے گا اور انہیں قتل کر دے گا۔ اب دوستو خواب سے بیدار ہونے کے بعد بڑی مشہور تھی یہ بات کہ حسین کو شہید ہونا ہے، امام حسین کو بھی یہ بات پتا تھی، بلکہ روایتوں میں یہ آتا ہے کہ ایک مرتبہ جنگ صفین کے وقت جب حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم لوٹ رہے تھے تو لوگوں سے پوچھا یہ کون سی زمین ہے؟
لوگوں نے بتایا کربلا یا زمین تف، تو اس وقت اس زمین پہ جانے کے بعد حضرت علی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، زار و قطار ہونے لگے۔ لوگوں نے پوچھا علی کیوں رو رہے ہو؟ کہا اسی زمین پر اہل بیت کے کجاوے کسے جائیں گے، خیمے بنیں گے، یہاں اہل بیت کے جانور آئیں گے اور یہیں پر میرے بیٹے حسین کو شہید کیا جائے۔ یہ بات سب جانتے تھے، یہ بات سب جانتے تھے، لیکن کسی نے بھی اسے ٹالنے کی دعا نہیں کی، بلکہ جس نے بھی دعا کی مولا میرے حسین کو استقامت دینا۔ فاطمہ بھی جانتی تھی، سب جانتے ہیں۔ اب وہ وقت قریب آ رہا ہے، حالات ایسے بن رہے ہیں کہ حسین اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قربان کیا جائے اللہ کی راہ میں، شہید ہو۔ اور یاد رکھیں آپ، اہل بیت کبھی بھی شہادت سے پیچھے نہیں، اہل بیت تو شہید ہونے کو اپنی زندگی کی معراج سمجھتے ہیں، اہل بیت تو جیتے ہی ہے شہید ہونے کے لیے۔ ان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اسی انتظار میں گزرتا ہے، مولا جلدی سے میری شہادت آ جائے، اس لیے کہ اس سے بہتر کوئی موت ہے ہی نہیں جو اللہ کی راہ میں سر کٹانے والی ہے۔ حسین اعظم رضی اللہ مولا تبارک و تعالی عنہ علی جدہ علیہ الصلوۃ والسلام مکہ شریف کے لیے روانہ ہوئے، آقا سے اجازت لی، مکے پہنچے، کئی مہینوں مکے سے، مکے شریف میں صحابہ سے مشورہ کیا، لیکن یزید نے انہیں مکے میں بھی چین سے بیٹھنے نہیں دیا۔ ایک لشکر بھیجا یزید نے مکے سے، اور وہ لشکر اسی لیے آیا تھا کہ عبداللہ ابن زبیر اور حسین ابن علی یزید کی بیعت قبول کرے اور مکے والوں کو ڈرائے، لیکن اللہ اکبر، حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ڈٹ کر مقابلہ کیا اور اسے پچھاڑ دیا۔ وہ لشکر شکست خوردہ ہو کر واپس پلٹا۔ حسین نے اس جنگ میں حصہ نہیں لیا، وہ تو اپنی عبادت میں لگے تھے اپنے گھر والوں کے ساتھ۔ اب معاملہ یہ ہوا کہ جب وقت قریب آنے لگا تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب مجھے اجازت دو، میں کوفے کی طرف جاؤں۔ صحابہ سے کہا، صحابہ نے منع کیا، نہیں حسین مت جاؤ، کہ نہیں مجھے جانا پڑے گا، اس لیے کہ مجھے اس بات کا ڈر ہے۔ آقا کی ایک حدیث ہے کہ ایک کبشی ہوگا، مینڈا ہوگا جو عظمت حرم کو پامال کرے گا، میں ڈرتا ہوں کہیں وہ میں نہ ہوں کہ میری وجہ سے حرم میں خون ریزی ہو، حرم پاک میں قتل و غارت گری ہو، اور یزید اپنے لشکر کو لے کر کے چڑھائی کرے اور میری وجہ سے حرم پاک میں جو ہے خون بہے، ناحق خون بہے، لہذا میں جانا چاہتا ہوں۔ لوگوں نے روکا، منع کیا۔ اب آپ ایک چیز پر راضی ہوئے، آپ نے کہا دیکھیے کوفے والے ایسے ہیں کہ ان کو آزمایا جا چکا ہے، آپ کے بابا جان کے ساتھ بھی انہوں نے دغا کیا، امام حسین کے ساتھ بھی انہوں نے دغا کیا، اور کوئی بعید نہیں ہے کہ وہ آپ کے ساتھ بھی دغا کریں، لہذا مکے میں آپ رہو، بے فکر ہو کر رہو۔ الحمدللہ عبداللہ ابن زبیر نے کہا یہاں ہماری جماعت ہے، مکہ مدینہ شریف جہاں اکثر تابعین اور صحابہ رہتے ہیں، یہاں ہم ایک مضبوط قلعہ بنائیں گے اور ہم یزید کے خلاف جنگ کریں گے، آپ کہیں مت جائیں، یہ زمین آپ کے لیے سوٹیبل ہے۔ آپ نے کہا اچھا اگر یہ بات ہے، آپ لوگ اتنی ضد کرتے ہو تو میں صرف جائزہ لینے کے لیے اپنے بے بھائی حضرت عقیل کے صاحبزادے جن کا نام ہے مسلم، میں میرے بھائی مسلم کو بھیجتا ہوں کہ وہ مکہ شریف سے کوفہ جائے اور وہ وہاں کا جائزہ لے کہ حالات کیسے ہیں۔ لہذا آپ نے حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ جو امام حسین کے بھائی تھے اس کو بھیجا۔ جب وہ جانے لگے تو ان کے دو بیٹے
محمد اور ابراہیم یہ دونوں بھی ان کے ساتھ بولی، اور بھی ایک دو آدمی تھے آپ کے ساتھ. آپ کو امام حسین نے خط دیا اور خط میں یہ مضمون تھا کہ میں اپنے بھائی مسلم بن عقیل کو اپنا وکیل بنا کر، اپنا نائب بنا کر اے کوفہ والوں تمہارے طرف بھیج رہا ہوں، لہذا تم میرے نام پر حضرت امام مسلم سے بیعت کرو، اور انشاءاللہ اگر حالات سازگار رہے تو میں بھی تمہاری طرف آ رہا ہوں. خط لکھا، بھیجا. امام مسلم بن عقیل پہنچے کوفے میں. کوفہ پہنچنے کے بعد امام مسلم بن عقیل نے لوگوں سے بیعت کروانا شروع کی. بہت اچھا خیر مقدم ہوا، بہت اچھی طریقے سے لوگوں نے ویلکم کیا، سواگت کیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے 14,000 کی تعداد میں لوگ آپ کے ہاتھ پہ امام حسین کی بیعت کر چکے تھے. سبحان اللہ. اور کہنے لگے کہ آپ بے فکر رہو، ہم نے خطوط امام حسین کو کافی بھیجے ہیں، اور بہت اصرار تھا کوفے والوں کا کہ حسین آؤ، ہم آپ کے بابا کے ساتھ رہے تھے اور ہم نے حسین کا بھی ساتھ، حسن کا بھی ساتھ دیا ہے، آپ بھی آؤ، آپ کے لیے ہم اپنی جان و مال کو قربان کریں گے، اپنے بچوں کو قربان کریں گے، لیکن آپ پر آنچ آنے نہیں دیں گے. ہم شیعان علی ہیں، ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، ہم اہل بیت کے در کے غلام ہیں، لہذا ہم اہل بیت پر آنچ نہیں آنے دیں گے. آپ آؤ، یہ یزید کیا ہے اور یہ یزید کی حکومت کیا ہے. ارے چٹکی بجاتے میں، منٹوں میں ہم یزید کی حکومت کا پارا جو ہے وہ بکھیر کر رکھ دیں گے اور اسے قدم و تلے رون دیں گے. ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے، ہم اس ظالم پر اور اس جابر پر کبھی بھروسہ نہیں کریں گے. بہت سارے خطوط انہوں نے بھیجے تھے. اب مسلم بن عقیل آئے 14,000 اور بعض کتابوں میں 18,000 کی تعداد ملتی ہے. اتنا ہی نہیں بلکہ ایک ایسا وقت آیا کہ 40,000 کے قریب لوگ کوفہ کے اندر امام مسلم بن عقیل کے ہاتھ پہ بیعت کر چکے. اب دیکھا ماحول سازگار ہے، نو پرابلم. خط لکھا، کہا حسین بھائی یہاں بہت اچھا ماحول ہے، ہر کوئی اہل بیت کی محبت میں ڈوبا ہے، سرشار ہے، ہر کوئی اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم کے لیے جان مال سب قربان کرنے کے لیے تیار ہے. آپ ذرا بھی دیر مت لگائیں، فوراً آ جائیں، فوراً آ جائیں. یہاں سے قاصد خط لے کر روانہ ہوا اور وہاں شمر، عمر بن سعد، ان لوگوں نے حالات کو دیکھتے ہوئے یزید کو خط بھیجا اور کہا کہ کوفے کا جو گورنر ہے جس کا نام ہے نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ وہ اہل بیت کا چاہنے والا ہے. یہاں تو ماحول بدل چکا ہے، اگر یہ گورنر رہا تو دیکھتے ہی دیکھتے یزید تیری حکومت پاش پاش ہو جائے گی اور تو کہیں کا نہیں رہے گا، لہذا کچھ کر. اسی وقت جب یہ خط یزید کے پاس پہنچا تو یزید نے دمشق میں بیٹھے بیٹھے ایک فرمان جاری کیا عبید اللہ بن زیاد کے نام. عبید اللہ بن زیاد یہ بصرہ کا گورنر تھا اور زیاد جو تھا یہ اہل بیت کا سخت دشمن تھا. اس نے بصرہ میں کسی اہل بیت کو زندہ نہیں چھوڑا، چن چن کر کے جو بھی اہل بیت کے چاہنے والے تھے انہیں شہید کروایا، انہیں مارا. بہت ظالم و جابر تھا اور بیٹا بھی کچھ ایسے ہی تھا. ابن زیاد کو کہا ابن زیاد فوراً بصرہ سے چلو اور کوفہ آؤ، اور کوفہ آنے کے بعد جو ہے وہ نعمان بن بشیر کو معزول کرو، اور نعمان بن بشیر کو معزول کرنے کے بعد یہاں کے حالات کو بھی تمہارا اور کوفہ بھی تمہارا.
یعنی تم بصرہ کے بھی حاکم ہوگے اور تم کوفہ کے بھی حاکم ہوگے. وہ وہاں سے چلا ابن زیاد, اور بصرہ کے راستے سے نہیں آیا. لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے اور جانچنے کے لیے راستہ چینج کیا, اور جو راستہ مکے کی طرف سے کوفہ میں داخل ہوتا ہے اس راستے سے لباس بدل کر آیا. اور کیسا لباس؟ وہ لباس حجازیوں کا, تو مکے اور مدینے کے رہنے والے جو لباس پہنتے تھے وہ لباس پہن کر گھوڑے پر سوار ہو کر کے چہرہ بند کر کے وہ آیا. اب ان کو تو معلوم نہیں تھا, کوفے والے تو اسی انتظار میں تھے کہ حسین ابن علی آنے والے ہیں علی جدہ علیہ الصلوۃ والسلام. وہ لوگ انتظار میں ہی تھے, رات کا وقت تھا. اب کسی ایک نے کہا ارے یار حسین آ رہے ہیں, حسین تو آ گئے, ہمارا خط پہنچ گیا. اب پورے کا پورا جو کوفہ تھا رات میں دن کا سما ہو گیا. اب سب مرحبا مرحبا یا ابن رسول, مرحبا یا ابن رسول کے نعرے لگانے لگے. حسین کی آمد, مرحبا اہلا و سہلا مرحبا. ابن زیاد تو دیکھ ہی رہا تھا نا, چیک کر رہا تھا, اس نے اپنا چہرہ نہیں کھولا, ڈائریکٹ وہ گورنر ہاؤس گیا. لوگ حیران, کہا کہ گورنر ہاؤس میں حسین کا کیا کام؟ اس لیے کہ وہاں جو گورنر ہے وہ تو یزید کا بنا. اب جیسے ہی حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ حسین ابن علی گورنر ہاؤس میں آ رہے, دروازہ بند کر کے آنے نہیں دیا انہوں نے, اور اوپر کھڑے ہو کر کے کہا اے ابن رسول میں تمہاری عزت کرتا ہوں, میرا دل تمہارے ساتھ ہے, لیکن کوفے کے حالات سازگار نہیں ہے. میرا مشورہ ہے تمہارے لیے کہ تم مکہ واپس لوٹ جاؤ, ایک منٹ کے لیے بھی مت رکو, اس لیے کہ یہ کوفے والوں کے بدلنے میں دیر نہیں لگتی, یہ منٹوں میں بدلتے ہیں, سیکنڈوں میں بدلتے ہیں. لہذا تم چلے جاؤ یہاں سے, رہا میری ہمدردی تو میں تمہارے ساتھ ہوں, لیکن یہ میرا مشورہ ہے. اب جیسے ہی پوری بات سن لی تو چہرے سے نقاب ہٹایا اور کہا اور نعمان دروازہ کھول, میں حسین نہیں ہوں, میں عبید اللہ ہوں, اور میں یزید کی طرف سے آیا ہوں. دروازہ کھولا گیا, یہ اوپر گیا. سب سے پہلے اس نے کہا نعمان بن بشیر تم کو ہم معذور کرتے ہیں, ان کو معذور کر دیا, اور کہا کہ اب تخت پر میں بیٹھوں گا. تخت پر بیٹھنے کے بعد عبید اللہ ابن زیاد بڑا شاکر تھا, اس نے کوفے والوں کو بلایا, جو رؤسا تھے, جو بڑے لوگ تھے, جو اثر و رسوخ رکھنے والے تھے, انہیں بلایا, انہیں سمجھایا, کنوینس کیا, کہا دیکھو یقیناً تم اہل بیت سے محبت کرتے ہو, میں بھی اہل بیت سے محبت کرتا ہوں, لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ معاملہ جو بھی ہو وہ پیار سے ہو. یزید کو بھی کوئی پرابلم نہیں ہے حسین سے, نہ ہی مسلم بن عقیل سے. میں نے سنا ہے کہ تم نے بیعت کر لی ہے, لہذا ان لوگوں کو تو واپس بھیجو, مسلم بن عقیل کو تو واپس بھیجو, اور ہم ان سے یزید کی بیعت کروا کر کے تاکہ معاملہ بنا رہے اور امن قائم رہے. اور پھر ایسے بھی نے سمجھا پیسوں کی بھی لالچ, کہا دیکھو یزید ہر اعتبار سے تمہیں مالا مال کر دے گا, تمہیں نواز دے گا. اب اندر ہی اندر زہر پھیلنا شروع ہوا. کچھ بکاؤ لوگ تھے جو بکنا شروع ہوئے. اب دوستو معاملہ یہ ہوا کہ نوبت یہاں تک پہنچی کہ امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ 500 لوگوں کے ساتھ جامع مسجد
کوفہ میں نماز پڑھنے کے لیے گئے مغرب کی، اور جب سلام پھیرا ہے تو 500 غائب، صرف وہ ہے اور ان کے 2 بیٹے ہیں۔ ہانی بن عروہ جو صحابی رسول تھے، وہ بڑے ہمدرد تھے، اہل بیت تھے، انہوں نے اپنے گھر میں پناہ دی تھی، مال بھی رکھتے تھے، صاحب حیثیت بھی تھے۔ اب ابن زیاد نے جو نیکسٹ گیم کھیلا وہ یہ کھیلا، اس نے کہا کہ اریسٹ کر لیا جائے مسلم بن عقیل کو۔ اب جیسے ہی مسلم بن عقیل کو اریسٹ کرنا کوئی معمولی کام نہیں تھا، اتنے لوگ فیور میں تھے، اریسٹ کرنے کے لیے جیسے ہی پہنچے تو تلواریں نکل گئی اور کچھ خوریزیاں بھی ہو گئی۔ اس نے کہا کہ یار یہ معاملہ تو بگڑ جائے گا، ابھی تو میرے پاس فوج بھی نہیں ہے، کمک بھی نہیں ہے کہ میں ان کا مقابلہ کر سکوں۔ لہذا انہوں نے کہا نہیں، پیغام پہنچاؤ مسلم بن عقیل کو کہ ہم آپ سے لڑنا نہیں چاہتے۔ بلکہ ایک کیفیت یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ جب مسلم بن عقیل گورنر ہاؤس کے قریب پہنچے تو پورا گورنر ہاؤس گھیراؤ میں آ گیا، اور خود ابن زیاد جو ہے محصور ہو گیا، قیدی ہو گیا۔ اس نے کہا اب ترتیب بدلنی پڑے گی۔ اب 2 ترتیب اس نے کی، ایک تو یہ کہ جو روسا اس کے پاس ہمیشہ رہتے تھے، انہوں نے کان میں کہا کہ ان کو اوپر چڑھایا چھت پر اور کہا کہ جتنے تمہارے رشتے دار یا تمہارے ملنے والے ہیں جس پر تمہارا اثر ہے انہیں تم یہاں سے رفو چکر کرو، گھر بھیجو، سمجھا کر۔ ان کو گھر بھیج دیا گیا اور آہستہ آہستہ بھیڑ چھٹنے لگی۔ اور پھر مسلم بن عقیل کے حوالے سے کہتے ہیں ہم تو مسلم بن عقیل کو کوئی مارنا تھوڑی چاہ رہے، ہم تو چاہتے کوئی صلح کی صورت پیدا ہو۔ اب حضرت مسلم بن عقیل کو جیسے ہی انہوں نے داخل کیا گورنر ہاؤس میں، چاروں طرف سے پہرے لگائے، مسلم بن عقیل سے کہا مسلم بن عقیل تم امام حسین کو خط لکھو اور کہو کہ یزید اچھا آدمی ہے، یزید کی بیعت قبول کر لو، اور امام بھی قبول کر لیں گے بیعت، تم بھی قبول کر لو گے، کوئی جنگ نہیں، کوئی معاملہ نہیں۔ حضرت مسلم بن عقیل نے کہا نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتا، اور نہ امام یزید کی بیعت قبول کر سکتے ہیں، اور جلال میں آ گئے۔ جیسے ہی انہوں نے جلال دیکھا تو فوراً حکم دیا کہ حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کر دو، اور وہیں پر گورنر ہاؤس کے اندر مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا۔ عروہ بن ہانی جنہوں نے انہیں پناہ دی تھی انہیں بھی شہید کر دیا گیا، اور اس کے بعد ان کے جو 2 بچے تھے، یہ خبر عام ہو گئی۔ قاضی جو وہاں کے تھے شرح، قاضی شرح، ان کے مکان پر وہ 2 بچے تھے، انہوں نے ان 2 بچوں کو کہا، جب ان کو پتا چل گیا ماحول بگڑ چکا ہے کہ ان بچوں کو میں رکھ کر کیا کروں گا، محمد اور ابراہیم نام، انہوں نے کہا کہ یہاں ایک دروازہ ہے جس کا نام ہے عراقین، تم اس دروازے پہ جاؤ، اور وہاں سے قافلے روانہ ہوتے رہتے ہیں۔ اپنے بیٹے کو بھیجا اور کہا کہ ان بچوں کو جو قافلہ مدینے جانے والا ہے، مکے جانے والا ہے، اس قافلے کے ساتھ بھیج دو۔ یہ بچے وہاں گئے تو قافلہ روانہ ہو چکا، اتفاق کی بات۔ انہوں نے کہا گرد نظر آ رہی ہے قافلے کی، بچوں جاؤ دوڑو اور بھاگتے بھاگتے اس قافلے کو پکڑ لیں۔ وہ واپس آ گیا قاضی شورا کا بیٹا۔ اب یہ بچے رات بھر بھاگتے رہے، اور جب صبح ہوئی تو انہوں نے آنکھ کھولی، تھک کر کے ایک جگہ سو گئے، آنکھ کھولی تو دیکھا کہ ایک جھاڑ ہے، ایک درخت ہے، اس کے پاس ایک کنواں ہے اور کوئی عورت ہے جو پانی بھرنے کے لیے آئی ہے۔ اب اس عورت نے جیسے ہی بچوں کو دیکھا وہ سمجھ گئی کہ یہ مسلم بن عقیل کے بچے ہیں۔ وہ اہل بیت کے چاہنے والی تھی، اور اس کی جو ملکہ تھی، جو اس کی جس کی یہ لونڈی باندھی تھی، وہ بھی اہل بیت کا احترام کرنے والی تھی۔ چونکہ مسلم بن عقیل نے انعام رکھا تھا کہ جو
इब्ने जियाद ने इनाम रखा था कि जो मुस्लिम बिन अकील के बच्चों को गिरफ्तार करके लाएगा मैं उसे मालामाल कर दूंगा। तो बहुत सारे लोग जो है वो तलाश में भी थे बच्चों के। अब इस औरत ने जल्दी से उन्हें पानी पिलाया, उनकी खिदमत की और अपनी मालिका के पास लेकर आ गई। मालिका ने बहुत खुश हुई, कहा आज तक तूने ये जो काम किया ये सबसे बड़ा काम किया है, जा आज के बाद मैं तुझे आज़ाद करती हूँ। तू आज़ाद है, तूने मुझे अहले बैत की खिदमत का मौका दिया, बादी को आज़ाद कर दिया। और एक कमरे में उन बच्चों को रखा, खूब खिदमत की, खूब खिलाया पिलाया और अपने पास रखा, छुपा कर रखा। शकूर गालिबन इसके शोहर का नाम था, बड़ा लालची था। रात में वो आया, उसने अपने शोहर से भी नहीं कहा, इसलिए कि मिजाज मालूम था शोहर का। रात में अचानक बड़ा भाई उठा और चीखे मार मार कर रोने लगा। छोटा भाई भी उसके करीब आ गया, दोनों भाई मिलकर रोने लगे। अब इसे गालिबन शकूर नाम था। इसे पता आवाज कहां से आ रही है बच्चों की, ये बच्चे कहां से आ गए। अपनी बीवी से कहा, बीवी ने नहीं कोई बात नहीं। दरवाजा खोला और फौरन देखा, कहा ये कौन से बच्चे हैं, ये तो शायद मुस्लिम बिन अकील के बच्चे। कहा कौन है तुम्हारा बाप, कहा हमारा बाप मुस्लिम बिन अकील है। कहा जिसके लिए मैं पूरे दिन भर भटक रहा था वो मेरे घर में मौजूद है, अब मैं मालामाल हो जाऊं। अब ये बच्चे भी फूट फूट कर रो रहे थे। छोटे भाई ने बड़े भाई से कहा, भाई जान क्या ख्वाब देखा। कहा मैंने ये ख्वाब देखा कि अब्बा हुजूर बुला रहे हैं, अब्बा हुजूर को कत्ल कर दिया गया है और अब हमारा वक्त भी पूरा हो गया है, अब हमें भी कत्ल कर दिया जाएगा। और मैंने यही ख्वाब देखा। ये बच्चे भी समझ गए कि अब हम भी शहीद होने वाले हैं। उस जालिम ने इन दोनों बच्चों को लिया, बीवी बीच में आई। बीवी ने कहा छोड़ दो इन बच्चों को, तुम्हें जितनी दौलत चाहिए मैं तुम्हें दे दूंगी, कहीं से भी लेकर आऊंगी, लेकिन इन बच्चों के साथ ऐसा सुलूक मत करो। हम इनके बाबा को, इनके नाना को कयामत के दिन क्या मुंह दिखाएंगे, लिहाजा छोड़ दो। उसने अपनी बीवी को इतना मारा कि बीवी जख्मी हो गई, खून निकलने लगा। अल्लाह अकबर। उसके बाद इस जालिम व जाबिर ने दरियाए फुरात के किनारे इन बच्चों को ले गया और दोनों को बड़ी बेदर्दी के साथ ज़बह किया। ज़बह करने का भी बड़ा अजीब मामला था। छोटा भाई कहने लगा पहले मुझे ज़बह करो, इसलिए कि मैं मेरे बड़े भाई को ज़बह होता हुआ नहीं देख सकता। बड़ा भाई कहने लगा नहीं नहीं, पहले मुझे ज़बह करो, इसलिए कि मैं छोटे भाई को ज़बह होता हुआ नहीं देख सकता। दोनों भाई एक दूसरे से जिद कर रहे हैं। उसने दोनों को ज़बह कर दिया और ज़बह करने के बाद उन दोनों के सर को गवर्नर हाउस एक थैले के अंदर डाल करके ले गया। कहा कहाँ जा रहे हो, कहा मैं इब्ने ज़ियाद से मिलने जा रहा हूँ, आज मुझे जो है इनाम मिलेगा, इकराम मिलेगा। अब दोनों सब झोले में है। इब्ने ज़ियाद के सामने वो गया और उसने झोला खोल करके दोनों सर फेंक दिए। इब्ने ज़ियाद ने कहा ये क्या है, ये क्या बदतमीजी है। कहा हुजूर बदतमीजी नहीं है, आपको जो चाहिए था वो मैंने कर दिया। कहा क्या मुझे चाहिए था और तुमने क्या किया। कहा ये दोनों मुस्लिम बिन अकील के बेटे के सर है, लाओ मेरा इनाम, लाओ मेरा इकराम, मुझे इनामात से नवाजो, मेरी तकरीम करो, आपने वादा किया है। कहा वो नादान, ये क्या तूने कर दिया, मैंने तो बच्चों को जिंदा पकड़ने के लिए कहा था, मैंने कब कहा था कि इन बच्चों का कत्ल करो और इनका सर मेरे पास लाओ। तूने बहुत गलत किया, इन बच्चों को मार के तूने अच्छा नहीं किया। क्यों मारा तूने इन बच्चों को, अब सुन, तूने इन बच्चों को मारा तो अब तेरे लिए सजा ये है कि इसे छत पर ले जाओ और गवर्नर हाउस से इसे फेंक दो। यही हुआ।
اسے قتل کر دیا گیا، ختم کر دیا گیا۔ اب یہاں مسلم بن عقیل کی بھی شہادت ہو گئی۔ مسلم بن عقیل کو مرتے مرتے بھی، شہید ہوتے ہوتے بھی یہی غم ستا رہا تھا کہ میں نے حسین کو یہ کہہ دیا ہے کہ حالات سازگار ہیں، کوئی حسین تک یہ خبر پہنچا دے، کوئی قاصد حسین تک پہنچ جائے اور بتائے کہ حسین یہاں نہ آئے۔ لیکن اب دوستو ہوتا کیا ہوتا، وہاں خط پہنچ گیا اور حسین ابن علی چل پڑے مکے سے کوفے کی طرف۔ اب کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ حسین جنگ کرنے گئے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، حسین کے ارادہ کبھی نہیں تھا جنگ کرنے کا۔ ارے جب مکے پہ یزید نے حملہ کیا اور عبداللہ ابن زبیر نے ڈیفینس کیا تو اس جنگ میں بھی حسین شہید نہیں ہوئے، تو پھر حسین کیوں جنگ کے لیے جاتے؟ اچھا جب چلے تو کون کون ساتھ تھا معلوم ہے آپ؟ تھوڑی سی میں آپ کو فہرست بتا دوں۔ امام حسین جب مکے سے روانہ ہوئے تو مکے سے جب روانہ ہوئے تو اس وقت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ 50 دوست و احباب، مریدین، متعلقین، غلام آپ کے تھے۔ 2 بیوی، ایک تو شہر بانو رضی اللہ عنہ اور دوسری حضرت رباب، یا کچھ کتابوں میں ام رباب بھی آیا۔ 2 بہن، ایک حضرت زینب بنت علی اور ایک حضرت کلثوم بنت علی۔ 5 بھائی، عباس ابن علی، محمد ابن علی، جعفر ابن علی، عمر ابن علی، عثمان ابن علی۔ 3 چچا، 3 چچازاد بھائی، چچازاد بھائی، حضرت عبداللہ، حضرت عبد الرحمن اور جعفر بن عقیل۔ بھانجے اون و محمد جو حضرت زینب کے صاحبزادے تھے۔ حضرت زینب کے جو شوہر تھے وہ عبداللہ ابن جعفر تھے۔ حضرت عبداللہ کسی وجہ سے اس میں نہیں آ سکے۔ یہ سارے لوگ تھے اور کوئی بہت زیادہ لشکر زرار نہیں، گھوڑے تھے، کچھ اونٹ تھی، کچھ سامان۔ دیکھیں عرب کا یہ دستور تھا، وہ نہتے نہیں گھومتے تھے، اور یہ آقا کی سنت بھی ہے اپنے ساتھ ہتھیار رکھنا۔ تو بس وہ ایک سنت کے مطابق جو چند ہتھیار تھے یا زیرہ بختر وغیرہ تھا جو حضرت علی کا ترکہ ملا تھا وہ لے کر کے آگے بڑھے۔ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے 2 راستے تھے۔ ایک راستہ رخصت کا تھا اور ایک عزیمت کا تھا۔ رخصت اور عزیمت کیا ہے یہ تھوڑا سا آپ سمجھ لیں۔ رخصت کہتے ہیں، میں مثال کے ذریعے سے آپ کو سمجھاؤں۔ کسی نے آپ کے گلے پر تلوار رکھی اور کہا کہ کفریہ کلمات بک، رخصت ہے آپ کے لیے کہ آپ دل میں یہ بات نہ ہو، صرف زبان سے جان بچانے کے لیے ایسے کلمات کہہ دیں اور بعد میں توبہ کریں۔ اسے کہتے ہیں رخصت۔ کیا بولی؟ رخصت، چھوٹ۔ اور ایک ہے عزیمت۔ عزیمت کسے کہتے ہیں؟ کٹ جائے تو کٹ جائے، زبان سے کوئی جملہ کفر کا نہیں نکل سکتا۔ کئی لوگوں نے، کئی صحابہ نے رخصت کی راہ اختیار کی، لیکن امام حسین کا جو منصب تھا نا، وہ منصب رخصت کا نہیں تھا، وہ عزیمت کا تھا۔ اور اللہ نے قرآن میں فرمایا نا کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم اللہ کو ایک مان لوگے، دین پر چلو گے تو تمہیں یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا اور تمہیں آزمائش میں مبتلا نہیں کیا جائے گا؟ نہیں،
ضرور ضرور تمہاری آزمائش ہوگی اور اللہ دیکھے گا کہ کون ہے جو ثابت قدم رہتا ہے. ایک مرتبہ ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں آئے. دیکھیے ہم نے تو دین کو بہت 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 سمجھ لیجئے کہ اتنا آسان سمجھا ہے نا کہ جس کی کوئی حد نہیں. اور ہم تو دین کو یوز کر رہے ہیں بھائی, عمل کہاں کر رہے ہیں, یوز کر رہے ہیں, یوز. ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں آئے, عرض کرتے یا رسول اللہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں. توجہ ہے آپ کی, میں آپ سے کیا کرتا ہوں, زور سے بولو بھائی. ہمارا بھی یہی نعرہ ہے نا بھائی سنیوں کا, اہل سنت کا. ہم بھی اپنے آپ کو عاشق رسول کہتے ہیں. سال میں ایک مرتبہ جلوس میلاد النبی میں جھنڈا اٹھا دیتے ہیں, سمجھتے ہم سے بڑا کوئی عاشق نہیں. لیکن سنو, آقا نے فرمایا بتاؤ تم کیا کہہ رہے ہو, سمجھ رہے ہو؟ کہا آقا کیا کہا؟ میں آپ سے محبت کرتا ہوں. ایک بار اور سوچ رہا. 3 بار انہوں نے کہا آقا میں آپ سے محبت کرتا ہوں. آقا نے کہا اب مشکلوں کے لیے تیار ہو جاؤ, آزمائشوں کے لیے تیار ہو. یاد رکھیں یہ انہی پتھروں سے چل کے اگر آ سکو تو آؤ, میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں. آقا فرماتے ہیں جنت تلواروں کے سائے میں ہے, جنت تلواروں کے سائے میں ہے. آپ کیا سمجھ رہے ہو, اے سی کے کار میں گھومو گے, اے سی کمرے میں رہو گے, لگژری زندگی گزارو گے اور جنت میں چلے جاؤ گے؟ نہیں بھائی. آقا فرماتے جنت مشکلوں سے گھری ہوئی ہے, یوں ہی کوئی جنت میں داخل نہیں ہوگا. اور پتہ نہیں کچھ لوگوں نے تو پتہ نہیں اتنا بے بار کر دیا ہے, کچھ بھی کرو ہم تو نبی کے غلام ہیں, جنت تو ہماری پراپرٹی ہے, جنت تو ہماری بپوتی ہے. بھائی اتنا آسان بھی نہیں. غالباً امام غزالی نے ہی اسے لکھا ہے کہ آدم علیہ السلام سے ایک خطا ہوئی جو خطائے اجتہادی, جو بولیے نا خطائے اجتہادی تھی. اور خطائے اجتہادی یعنی انہوں نے کہا بھائی اللہ نے درخت کے قریب جانے سے منع کیا, پھل کھانے سے تھوڑی منع کیا. یہ ایک آپ نے اجتہاد کیا تھا اور اس میں آپ سے خطا واقع ہو گئی, اور ان کی خطا پر بھی ثواب ملتا ہے. لیکن سنیے, ایک خطا ہوئی تو آدم و حوا کو جنت میں نہیں رکھا گیا, جنت سے باہر تشریف لانا پڑا. کچھ لوگ کہتے ہیں اللہ نے جنت سے پھینک دیا, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. نبیوں کا ادب کرو, زمین پہ تشریف لائے, ان کے لیے جملے بولو, نفع تلے بولو. آدم سے ایک خطا ہوئی, وہ بھی اجتہادی, تو جنت سے باہر آ گئے. اور ہم تو سر سے لے کے پیر تک ہمارا روا روا گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے, اور ہم خواب دیکھ رہے ہیں کہ جنت میں چلے جائیں. نہیں بھائی نہیں, جنت میں جانے کے لیے بہت کچھ کرنا پڑے گا, اور کچھ کرو یا نہ کرو مرنا تو پڑے گا ہی. حسین جانتے تھے کہ دین یہاں تک پہنچا ہے تو اس دین کو پہنچانے کے لیے امیر حمزہ نے اپنا کلیجہ چبوایا ہے, اپنا ناک کان کٹوائے ہیں, اپنی انگلیاں کٹوائی ہے. لہذا یہ نانا کا دین ہے. اب اگر کوئی اس نانا کے دین پر حملہ کر رہا ہے اور شریعت کو مس کرنے کی کوشش کر رہا ہے, حرام کو حلال اور حلال کو حرام بنانے کی کوشش کر رہا ہے, تو دنیا والے چپ رہے تو چپ رہے, لیکن حسین چپ نہیں رہے گا. اس لیے کہ حسین اس وقت پوری روئے زمین پر سچا نائب رسول ہے اور نواسہ رسول. اس وقت رسول اللہ کے شریعت کی ذمہ داری کا بار حسین کے کاندھوں پر. اس وقت سب کی نظر ٹک ٹکی مار کر
حسین بیعت لیتے ہیں یا نہیں لیتے، لیکن حسین نے کہا حسین سر کٹا دے گا، سر کٹا دے گا، لیکن کبھی بھی حسین یزید جیسے فاسق و فاجر کی بیعت قبول نہیں کر سکتا۔ اس لیے کہ آج اگر حسین نے یزید کی بیعت کو قبول کر لیا تو ہوگا یہ کہ پوری دنیا میں شریعت بدلنے لگے، پوری دنیا میں حرام کو حلال اور حلال کو حرام لوگ جاننے لگیں گے، اور لوگ یہ کہیں گے یار جب حسین نے ظالم و جابر کے آگے جھک کر کے بیعت قبول کر لی تو ہم تھوڑی کوئی حسین کے جیسے مرتبے پر فائز ہیں، ہم کیوں لڑے؟ سنو اللہ اکبر، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی حدیث امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی نگاہوں کے سامنے تھی۔ آقا نے فرمایا اگر تم میری شریعت کو بدلتا دیکھو، شریعت پر تم دیکھو کہ کوئی شمخو مار رہا ہے تو میرے آقا فرماتے سب سے پہلے اسے اپنی طاقت سے روکو، تلوار سے روکو، اور اگر یہ نہیں کر سکتے تو پھر اپنی زبان سے روکو، اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو پھر دل میں برا جانو اور اس جگہ کو چھوڑ دو، اور یہ سب سے ضعیف ترین ایمان ہے، دل میں برا جانا۔ پہلی چیز تھی جس پر امام حسین نے عمل کیا، کہا شریعت میں بگاڑ پیدا ہو رہا ہے، دین میں بگاڑ پیدا ہو رہا ہے۔ امام حسین نے کہا جتنی طاقت ہے وہ لگا دیں گے، لیکن نانا کے دین کے چہرے کو بدلنے نہیں دیں گے، نانا کی شریعت کو بدلنے نہیں دیں گے، جان دے دیں گے لیکن شریعت مصطفیٰ کو بدل۔ اسی لیے امام حسین نے رخصت نہیں اختیار کی بلکہ عزیمت کا راستہ اختیار کیا، اور امام حسین اپنے ان لوگوں کو لے کر کے چلے۔ اللہ اکبر۔ اب اس قافلے کے اندر جتنے لوگ تھے میں نے ان کا ذکر کیا، یہ جو 50 دوست و احباب تھے ان کا بھی نام ملتا ہے، لیکن چونکہ اگر میں اتنی تفصیل بیان کروں گا تو پھر شاید کہ ہم اپنی منزل تک پہنچنے میں کامیاب نہ ہو سکے، اس لیے آئیے اب اختصار سے کام لیتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں۔ امام حسین جیسے ہی مکے سے باہر آئے تو امام حسین کے دو صاحبزادے، امام زینب، حضرت زینب کے دو صاحبزادے جو عبداللہ بن جعفر طیار کی بیوی تھی، حضرت زینب امام حسین کی بہن، ان کے دو شہزادے فوراً آ گئے ایک خط لے کر، اور وہ خط حضرت عبداللہ کا تھا، یعنی امام حسین کے بھائی جان کا، زینب کے شوہر کا۔ اس خط میں لکھا تھا اے امام آپ جہاں ہیں وہیں سے پلٹ جائیں اور مکے شریف آ جائیں، اس لیے کہ اب میں نے مکے کے جو حاکم ہیں ان سے آپ کے لیے امان طلب کرنی ہے، اور انہوں نے آپ کے لیے امن کا پروانہ لکھ دیا ہے کہ مکے میں آپ کو کوئی ٹچ نہیں کر سکے گا، آپ مکے میں بالکل آرام سے عبادت کریں، ریاضت کریں، زندگی گزارے، آپ کو کوئی مکے شریف میں روکنے والا نہیں ہے، اور آپ کے لیے پروانہ تیار ہے، سگنیچر بھی کر دیا، اور میں بھی کچھ دیر میں آپ کے پاس پہنچ رہا ہوں، آپ نہ جائیں۔ کوفے والوں پہ بھروسہ نہ کریں، کوفے والے اچھے نہیں ہیں، ان کو بدلتے ہوئے وقت نہیں لگتا ہے۔ آئے بچوں کا پروانہ پڑھا، پروانہ یہاں آیا، تھوڑی دیر میں حضرت عبداللہ بھی آیا۔ امام حسین نے کہا میں نہیں رک سکتا، مجھے جانا ہے جانا ہے جانا ہے۔ حضرت عبداللہ حیران، امام کیا بات ہے، آپ عبداللہ بن زبیر کی نہیں مان رہے ہیں، ابو بکر عبد الرحمن ابن ابو بکر کی نہیں مان رہے، عبداللہ ابن عباس کی، عبداللہ ابن عمر کی، کسی کی بات نہیں مان رہے، اور میں آپ سے کہہ رہا ہوں
آپ کو اللہ کی قسم دیتا ہوں، بتائے کیا بات ہے، کیوں آپ اٹل ہیں، کیوں آپ ضد کر رہے ہیں؟ کہا کہ تم نے مجھے قسم دی ہے تو سن لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے خواب میں آئے اور مجھے اس امر کا اشارہ آقا کی طرف سے ملا۔ کہا کیا کہا آقا نے؟ کہا نہیں، یہ راز کی بات ہے، یہ میں کھولوں گا نہیں، لہذا اب تم لوگ یہ جان لو، مکے والے یہ جان لے کہ اب حسین آگے بڑھ چکا ہے، اب حسین پلٹنے والا نہیں ہے، اب پیچھے آنے والا نہیں ہے، اب جو مقدر حسین کا ہے وہ مقدر حسین پا کر رہے گا، اب میں جا رہا ہوں، مجھے کوئی نہیں روک سکتا۔ اب عبداللہ کو کچھ کام تھا، ضروری کام تھا، وہ سمجھ گئے کہ جب انہوں نے نانا کی بات کر دی، نانا کا حکم، اب اس کے آگے حسین کسی کی نہیں ماننے والی۔ اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے جب سفر طے کیا، کوفے کے قریب پہنچے تو 1000 کا لشکر دے کر 1000 کا لشکر دے کر ابن زیاد بدنہار نے حر بن یزید الریاحی کو بھیجا اور کہا جاؤ امام حسین کو اریسٹ کر لو، اور جہاں بھی ہیں اریسٹ کر کے انہیں گورنر ہاؤس میں کوفہ میں لے۔ حر بن یزید ریاحی آگے بڑھے اور امام حسین کے لشکر کو دیکھا، وہیں پر روک دیا، گھراؤ کر دیا۔ کہاں جا رہے ہو؟ کہا ہم سے پوچھ رہے ہو کہاں جا رہے ہو؟ تم ہی لوگوں نے تو بلایا ہے خط لکھ کے، خبر تو تھوڑی پہلے پتہ چل گئی تھی کہ مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا۔ اور اس سے پہلے ایک واقعہ وہ یہ کہ حضرت امام حسین جب مکے سے چلے نا، تھوڑے مقام حاجر پر جب پہنچے تو وہاں پر ایک خط لکھا، کس کے نام پر؟ کوفے کے گورنر کے نام پر، نعمان بن بشیر کے نام پر اور مسلم بن عقیل کے نام پر، اور خط میں یہ لکھا تھا کہ ہم لوگ آ رہے ہیں، لہذا تم لوگ ریڈی رہنا، ہمارا قافلہ یہاں پہنچ گیا، اتنے لوگ ہیں اور ہم جو ہے آ رہے ہیں، لہذا ذرا بھی کوئی یزید کے دباؤ میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، حسین نکل چکا۔ اب حضرت قیس اس خط کو لے کر کے آگے بڑھے۔ اب جیسے ہی حضرت قیس خط کو لے کر کے آگے بڑھے اور وہاں پہنچے تو فوراً انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ وہ خط حضرت قیس کا جو امام حسین کا تھا، وہ خط اس نے پڑھ لیا ابن زیاد نے، اور اس نے حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ کو بھی گورنر ہاؤس کی چھت سے دھکیل کر کے گرا دیا اور وہ بھی شہید ہو گئے۔ اب اسے پتا چل گیا، اس نے فوراً اس طرف تو یزید کو جو ہے وہ لیٹر بھیج دیا کہ حسین آ رہے ہیں، اب ہمیں کمک چاہیے شام کی طرف سے، دمشق کی طرف سے، تم ہمیں فوج بھیجو تاکہ حسین آ رہے کہ ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ پھر سے پلٹ جائیں اور پھر مارکا جو ہے وہ بہت زیادہ زبرد آزما نہ ہو جائے۔ اب یہاں سے ایک کمک منگائی اور وہاں پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو اریسٹ کرنے کے لیے، انہیں قابو میں کنٹرول میں کرنے کے لیے حر کو بھیجا۔ حر امام حسین کے لشکر کے پاس پہنچ گئے۔ حر نے امام سے کہا کہاں جا رہے ہیں؟ چلو ہم تمہیں اریسٹ کرتے ہیں۔ کہا بھائی ہم کوفہ جا رہے ہیں۔ کہا نہیں، تمہیں اریسٹ کیا جائے گا۔ امام حسین نے کہا ہمارا جرم کیا ہے؟ What we did wrong? Why you arresting us? کیا ہمارا جرم ہے بھائی؟ ہم نے کسی کو مارا، کسی کی ڈکیتی کی، کسی کو ناحق قتل کیا، کیا کیا آپ نے؟ کہا آپ نے یزید کی بیعت کا انکار کیا۔ کہا میں یزید کی کیسے بیعت کر سکتا ہوں؟
خلافت ہمارا حق ہے؟ یزید کو کس نے خلیفہ بنا دیا؟ یزید جیسا آدمی خلافت کے لائق نہیں ہے۔ اور سنو، ہم خود سے نہیں آئے ہیں، ہمیں تمہیں لوگوں نے بلایا ہے، کوفے والوں نے بلایا ہے۔ یہ دیکھو خط۔ اور جب حضرت ہر نے خط وغیرہ پڑھے تو ان کی عقل جو ہے بالکل تنگ ہو گئی، یہ کیا؟ اور خط کے مضمون اتنے ڈینجر، کوفے والوں نے کیا کیا نہیں لکھا، کیا کیا نہیں لکھا یار۔ اور آج بھی ہے کوفی صفت لوگ جو جب سامنے آتے ہیں اور باتیں کرتے ہیں اور تحریر دیتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ بھائی ان سے بڑھ کر تو کوئی اہل بیت کا چاہنے والا ہی نہیں ہوگا، سیدوں کی عزت اور احترام کرنے والا ہی نہیں ہوگا۔ لیکن جب پریکٹیکل معاملہ آتا ہے تو دغا دیتے ہیں، خنجر گھونپتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، نیندیں حرام کرتے ہیں، سیدوں کی دکھ دیتے ہیں، سیدوں کے دل کو تکلیف دیتے ہیں، اپنے حشر کو بھول گئے ہیں۔ خط کے مضمون، اے امام ہم علی کے ساتھ تھے، ہم نے کبھی امیر معاویہ کا ساتھ نہیں دیا، یہ تو مجبوری تھی۔ اور آج امیر معاویہ کے بعد بھی امیر معاویہ کی بیعت بھی اسی لیے کی ہم نے چونکہ آپ کے بھائی نے کہا، آپ کے بھائی نے انہیں تخت نشین کیا، ورنہ ہم امیر معاویہ کی طرف کبھی نہیں تھے۔ ہم علی والے ہیں، ہم حسین والے ہیں، ہم حسن والے ہیں، ہم فاطمہ والے ہیں، ہماری محبتیں تمہارے ساتھ ہیں، ہماری چاہتیں تمہارے ساتھ ہیں، اور ہم تمہارا ساتھ نہیں چھوڑ سکتے۔ تم آؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں، جان مال سب لے کر تمہارے ساتھ ہیں، تمہارے لیے ہم ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ یزید کی خلافت اور حکومت کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے ہم۔ اور اے حسین اگر تم نہیں آئے تو ہم قیامت کے دن تمہارے نانا سے شکایت کریں گے کہ ہم تو ہر اعتبار سے تیار تھے، حسین ہی پیچھے ہٹ گئے، تو ہم کیا کرتے؟ ہمیں تو مجبوراً اس کی بیعت لینی پڑی۔ جب اس قسم کے مضمون دیکھیں کہ قیامت کے میدان کو یاد دلایا جا رہا ہے، اب یہ تو اللہ والے تھے، اللہ سے ڈرنے والے تھے، انہوں نے کہا نہیں، قیامت کے دن کہیں مولا میری پکڑ کر لے، حسین کی پکڑ کر لے کہ حسین وہ تم پر جان و مال کے ساتھ قربان ہونے کو تیار تھے اور تم نے ان کی دعوت کو مسترد کر دیا۔ اب امام حسین نے جیسے ہی وہ تمام خطوط دکھائے تو یزید ہر بن یزید ریاحی کے پیروں سے زمین نکل گئی، اور اس نے کہا دیکھو میں آپ کو اریسٹ تو نہیں کرتا لیکن میں آپ کے ساتھ ہوں، اور آپ کو میں ایک مشورہ دیتا ہوں، اور میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ کوفہ کی طرف نہ جائیں بلکہ کسی اور طرف چلے گئے، کسی اور طرف چلے جائیں، اور میں اتنا فیور کر سکتا ہوں۔ جب بات سنی، پہلے تو جانے نہیں دے رہے تھے کہیں، جب بات سنی میں اتنا فیور کر سکتا ہوں کہ میں تمہیں کوفہ کی طرف روانہ کر دیتا ہوں اور تم لوگ راتوں رات روانہ ہو جاؤ کوفہ کی طرف، نہیں کوئی اور راستہ لے کر کے، اور ہم یہ کہیں گے کہ بھائی وہ ہمارے ہاتھ سے نکل گئے۔ اس بات پر طے ہو گیا معمول۔ رات ہوئی، امام نے اپنے تمام رفقا کو کہا چلو، چلتے 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 رات سے صبح ہو گئی، جہاں رات کو چلے تھے وہیں صبح ہو گئی، گھوم کے وہیں آ گئے۔ بڑا تعجب ہے۔ اچھا ایک بات میں آپ کو ہر کی اور بتاؤں، ہر نے الگ سے نماز نہیں پڑھی، الحمدللہ امام کی امامت میں ہر نے نماز پڑھی، الگ سے اس نے جماعت نہیں پڑھی، اور اس کا صلہ بھی اسے بعد میں ملا، وہ انشاءاللہ آپ سنیں گے۔ اب جب واپس وہیں آئے، اب یہاں پر تو کھلبلی مچی ہوئی ہے، اب تک کہ اتنا لیٹ ہو گیا، کوئی اپڈیٹ ہی نہیں، اریسٹ کیا یا نہیں کیا، ملے یا نہیں ملے حسین، کیا معاملہ ہے؟ اب سنیے، ابن زیاد کو عمر بن سعد نے کہا ایسا لگتا ہے
کہ وہ ان کی آؤ بھگت میں لگا ہے، وہ اہل بیت کا چاہنے والا ہے، اس سے نہیں بننے والا۔ میں جاؤں گا اور میں ابھی خبر لیتا ہوں کیا لگا رکھا ہے، اب یہ حسین کو اریسٹ کر کے لاتا ہوں میں۔ اب عمر بن سعد صحابی کا بیٹا، وہ صحابی جو عشرہ مبشرہ میں سے، لیکن سنیے بھائی، صحابی کا بیٹا ہونا ہی کافی نہیں ہے۔ نبی کا بیٹا ہدایت پر نہیں رہا تو صحابی کا بیٹا ہدایت پر نہیں، یہ بھی کوئی گارنٹی نہیں۔ کچھ لوگ یزید کا فیور یوں بھی تو کرتے ہیں نا، یار امیر معاویہ کا بیٹا ہے، صحابی کا بیٹا ہے، نہیں، یہاں صحابی کا بیٹا نہیں دیکھا جائے گا، یہ دیکھا جائے گا حق پر ہے یا نہیں۔ عمر بن سعد لشکر کو لے کر کے آیا اور کہا کہ تمہیں گرفتار کرتا ہوں میں۔ امام حسین نے کہا اے عمر، اس سے مشورہ کیا، اس سے بات چیت ہوئی۔ امام حسین، تم کیوں ہمیں گرفتار کرو گے؟ کیا وجہ گرفتار کرنے؟ ہم نے کسی کو قتل نہیں کیا، کسی کو ہم نے مارا نہیں۔ کہا بھائی وہ تو میں نہیں جانتا، لیکن حکم ہے یزید کا، اوپر سے حکم ہے کہ آپ کو گرفتار کیا جائے۔ امام حسین نے اس کے سامنے مشورتاً 3 باتیں رکھی، تقریر کی اور 3 باتیں رکھی۔ کہا دیکھیے 3 باتیں، یا تو آپ لوگ ہم سے وفاداری اگر کوفے والے نہیں کر رہے تو ہمیں مکہ ریٹرن جانے دیں، نمبر 1۔ نمبر 2، اگر مکہ واپس نہیں جانے دیتے، آپ کو ڈر ہے کہ حسین مکے میں جا کر کے ایک بہت بڑی عمارت اور فوج تیار کرے گا اور پھر یزید کے خلاف بغاوت کرے گا، اس بات کا اگر تمہیں ڈر ہے تو پھر ہمیں آپ اسلامی سلطنت کی سرحدوں سے باہر جانے دو، اسلامی سلطنت کی سرحدوں سے باہر جانے دو، ہم وہاں جا کے نانا کے دین کو پھیلائیں گے، دین کی ترویج و اشاعت کریں گے، اسلام کی دعوت دیں، تمہاری سلطنت میں بھی نہیں رہیں گے۔ اور اگر یہ دونوں شرط منظور نہیں ہے تو تیسری شرط منظور کر لو۔ تیسری شرط یہ ہے کہ ہم یزید کے پاس لے چلو اور جو بھی معاملہ ہے ہم یزید سے طے کریں گے، یزید سے مل کے بات چیت کریں گے دمشق میں اور اس سے یہ معاملہ طے کریں گے۔ عمر بن سعد کو یہ بات سمجھ میں آئی، کہا ہاں یار، بلا وجہ امام حسین کے خون سے اپنے ہاتھ کو رنگنے کا کوئی مطلب تو نہیں ہے۔ فوراً عمر بن سعد وہاں سے چلا اور آیا ابن زیاد کے پاس کوفہ میں۔ کہا او ابن زیاد، حسین سے ملاقات ہوئی، بات چیت ہوئی اور حسین نے یہ تجویز رکھی۔ اب ابن زیاد کو بھی سمجھ میں آئی بات۔ اب یہ دیکھیے اللہ جب کسی کو ہدایت کا موقع دیتا ہے تو کیسے کیسے موقع دیتا ہے سنبھلنے کے، سدھرنے کے۔ ابن زیاد کی یہ بات سمجھ میں آئی۔ ابن زیاد نے کہا ہاں یار، بلا وجہ ہم کیوں خون حسین سے اپنے ہاتھ کو رنگیں، نواسہ رسول کو قتل کرے اور ان کے قتل کا بار اپنے سر پر ہے۔ ہمیں کیا ملنا ہے؟ کیا ملے گا؟ ہمیں کچھ نہیں ملے گا۔ اب یہ ڈسکس چل رہی ہے کہ اسی محفل میں شبل جوشن وہ بھی موجود ہے۔ اس نے کہا او ابن زیاد، کیا کر رہے ہو تم؟ ان کی بہکاوے میں آ گئے؟ ارے یہ تو بہت بڑا حمایت کرنے والا ہے حسین کا، اس کے باپ سعد عشرہ مبشرہ میں سے ہے اور یہ تو راستہ بدل رہا ہے، پلٹ رہا ہے، یہ فیور کر رہا ہے اور تم بھی اس کی ہاں میں ہاں ملاتے جاؤ۔ نہیں، سیدھی سیدھی ایک ہی بات ہے، یا تو یزید کی بیعت قبول کرو ورنہ ہم تمہیں قتل کر دیں، اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے۔
अमर बिन साद शिमर से कहता है, ओ शिमर, क्या प्रॉब्लम है तुझे, क्या मसला है? यजीद की बयान कबूल करना ना करना ये बात की बात है, ये चीज तू मान ले। उसने इनकार किया और ना माना। और इब्ने जियाद ने भी ये कहा, अमर सुन ले, अगर तुझे रय की गवर्नरी चाहिए, रय की हुकूमत चाहिए, तो तुझे इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु मौला तबारक व तआला अन्हु को शहीद करना पड़ेगा या बैअत यजीद की लेनी पड़ेगी, अगर तू चाहता है तो। वरना फिर तुझे यह मौका नहीं मिलेगा। अब उसके जहन पे दुनिया की लालच छा गई। रय की हुकूमत, ये रय बहुत अच्छा एरिया है और इसके आंखों में वही लालच थी। कहा सुन, अगर तूने इस मुहिम को फतेह कर लिया तो यजीद तुझे रय की हुकूमत देने वाला है। तुझे रय की हुकूमत चाहिए या हुसैन का फेवर? अब फिर भटका, हिदायत से दूर हुआ, गुमराह हुआ। उसने कहा मुझे तो रय की हुकूमत ही चाहिए, क्योंकि झंडा उसके हाथ से लिया जा रहा था ना, शिब्र के हाथ में दिया जा रहा था। और झंडा अगर शिब्र के हाथ में दे दिया जाता तो मामला यह होता कि कुल्ली तौर पर, मुकम्मल तौर पर इसके हाथ से सब चला जाता, कुछ ना मिलता। तो अब इसके हाथ में दुनिया की हवस, और ये दुनिया की हवस इतनी खतरनाक है, इतनी खतरनाक है कि आका फरमाते हैं कि ये दुनिया के पीछे भागने वाला दुनिया मुर्दार की तरह है। किसकी तरह है? बोले। और इसकी लालच करने वाला कुत्ता है, कुत्ता कुत्ता। आका फरमाते अल्लाह के नजदीक ये दुनिया और इस दुनिया की जो हकीकत है वो मक्खी के पर के बराबर भी नहीं है, कि जिसके पीछे हम सब पागल हो रहे, पागल हसद कर रहे हैं एक दूसरे से, जल रहे हैं एक दूसरे से, काट रहे हैं एक दूसरे को, मार रहे हैं एक दूसरे को, भाई भाई का दुश्मन बन रहा है, माँ बाप के हम दुश्मन बन रहे हैं बेटे, लालच में। ये दुनिया कुछ नहीं है, कुछ नहीं। आका फरमाते कि अल्लाह के नजदीक इस दुनिया की कोई कीमत नहीं। एक मर्तबा रास्ते से गुजर रहे थे, एक मरा हुआ गधा या बकरी पड़ी हुई थी। आका ने फरमाया कोई इसे 2 कौड़ी में खरीदेगा? कहा हुजूर कौन इस मुर्दार जानवर को खरीदेगा 2 कौड़ी में? नहीं। कहा अल्लाह के नजदीक इस दुनिया की कीमत इससे भी गई हुई। आका ने बहुत पहले फरमा दिया कि दुनिया ऐसी चीज है कि इसके पीछे भागने वाला दुनिया मुर्दार है और इसके पीछे भागने वाला कुत्ता है। और जानते हो आका फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि दुनिया एक ऐसी चीज है कि जब किसी के ऊपर दुनिया सवार हो जाती है फिर वो रिश्तेदारी का पास नहीं करता, वो अंधा हो जाता है, बहरा हो जाता है, गूंगा हो जाता है, उसे कुछ सुझाई नहीं देता। बस अमर बिन साद का भी कुछ हाल यही था तो सहाबी की औलाद, और कैसे सहाबी की औलाद, अल्लाह अकबर। यहीं पर मैं अपनी गुफ्तगू को आज खत्म करता हूँ। इंशाअल्लाह रब्बुल इज्जत कल इसके आगे की गुफ्तगू इंशाअल्लाह होगी और कुछ पैगाम इंशाअल्लाह करबला का, और कल इंशाअल्लाह जो शहादतें हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने किसी हद तक के इस मार्के की वजूहात क्या थी, क्यों ये हुआ और इसका पसे मंजर और इब्तदाई वाक़यात इंशाअल्लाह मैंने आपको बता दिए हैं। करबला तक हम पहुंच चुके हैं। अब करबला में क्या हुआ, कैसे हुआ, इंशाअल्लाह ये तमाम बातें कल होंगी। अल्लाह ताला अपने हबीब साहिब औलाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़ों के पैर हमें हक वालों के साथ रखें। कल और परसों दोनों दिन ये आखिरी टाइम है, 5:15 बजे से पहले एहतियात साहिब औलाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़ों के पैर हम सब पर रहम व करम फरमाए और हमें हुसैनी लश्कर में अल्लाह ताला ता क़यामत साबित कदमी अता फरमाए।